نوریز اور اس کے گھر والے آ گئے تو گھر چھوٹا پڑ گیا۔ عبدالحق اس سلسلے میں پہلے سے سوچتا رہا تھا۔ وہ ان لوگوں کو گھر کا پورا آرام اور آزادی دینا چاہتا تھا، یہ اس کی ذمہ داری تھی، اور مسئلہ صرف رات کو سونے کا تھا۔ دن میں تو شادی کے گھر بارونق ہی اچھے لگتے ہیں۔ یہ سوچ کر اس نے ایک اچھے ہوٹل میں 3 بڑے کمرے حاصل کر لیے، ایک زبیر بھائی اور رابعہ کے لیے، دوسرا اپنے اور ارجمند کے لیے، تیسرے میں حمیدہ کے ساتھ ساجد اور نور الحق تھے۔ نوریز کے ساتھ صرف گھر کے لوگ آئے تھے۔ بارات میں جن لوگوں کو شامل ہونا تھا انہیں تاریخ طے ہونے کے بعد مطلع کرنا تھا، اور یہ کام شمریز کے ذمہ تھا۔ پہلی رات ہوٹل کے کمرے میں ارجمند معمول کے مطابق اس کے پاؤں دبانے لگی۔ وہ اٹھ بیٹھا اور اس نے ارجمند کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ تم بہت اچھی ہو ارجمند، بہت اچھی، اس نے آہستہ سے کہا۔ مجھ میں ہی کوئی گڑبڑ، کوئی خرابی ہے یقیناً۔ یہ کیسی بات کر رہے ہیں آپ؟ ارجمند نے تیز لہجے میں کہا۔ میں تو بس اچھا بننے کی کوشش کرتی ہوں اور اسی کے لیے دعا کرتی ہوں اللہ سے، اور آپ نے جو کہا وہ بس محبت ہے آپ کی، اور اپنے بارے میں ایسی بات نہ کیا کریں آپ، مجھے شرمندگی ہوتی ہے ایسے اپنی مذمت کرنا، اور وہ بھی بے وجہ، یہ اچھی بات نہیں۔ بے وجہ نہیں کہا ہے میں نے۔ ایسی کیا بات ہو گئی؟ ایک بات بتاؤ، تم نے نور الحق کو نور بانو کے بارے میں بتایا؟ جی ہاں۔ کیوں؟ ضروری تھا، ایسی باتیں چھپائی نہیں جاتی، بعد میں معلوم ہوگا تو اسے شکایت ہی ہوگی نا، اور درست بھی ہوگی۔ یہ جاننے کا اسے حق ہے، اور یہ آپ ہی کا حق ہے کہ ان کا بیٹا ان کے لیے دعائے مغفرت کرے۔ یہی تو تمہاری اچھائی ہے، بڑائی ہے۔ تم نے یہ نہیں سوچا کہ اس طرح وہ تم سے دور ہو سکتا ہے؟ اگر میں اچھی ماں ہوں تو وہ کبھی دور نہیں ہوگا، اور اگر میں اچھی ماں نہ ہوں تو وہ خود کو میرا بیٹا سمجھنے کے باوجود مجھ سے دور ہوگا۔ یہ تو سیدھی سی بات ہے اپنے عمل کی، اور اگر وہ اس کے باوجود تم سے دور ہو جاتا تو میں سوچتی کہ میرے عمل میں کوئی کھوٹ ہوگی، نیت کی کھوٹ۔ مجھے اس کو بتانا چاہیے تھا نور بانو کے بارے میں، عبدالحق نے تعصب سے کہا۔ مجھ سے کوتاہی ہوئی، تو پھر میری ذمہ داری کیا ہے؟ عبدالحق نے حیرت سے اسے دیکھا۔ آپ کی تمام ذمہ داریوں میں آپ کا ہاتھ بٹانا، مصروفیت کی وجہ سے جو آپ سے رہ جائے اسے پورا کرنا، آپ کو افسوس کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن یہ میری کوتاہی تھی، غیر ذمہ داری تھی، میں نے سوچا تک نہیں اس بارے میں۔ اب اسے چھوڑیں اور لیٹ جائیں۔ عبدالحق لیٹ گیا اور ارجمند اس کے پاؤں دبانے لگی۔ اچانک عبدالحق کو ایک اور بات یاد آئی۔ اماں نہیں چاہتی تھیں کہ نور الحق کو اپنی ماں کے بارے میں معلوم ہو۔ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں آپ؟ نور الحق نے خود بتایا ہے مجھے۔ جی ہاں، اماں چاہتی تھی کہ اسے کچھ پتہ نہ چلے۔ یہ تو کوئی اچھی بات نہیں، یہ سچائی تو نور الحق کی امانت تھی ہم سب کے پاس۔ سنیں آغا جی، یہ بھی کوئی غیر معمولی بات نہیں۔ دنیا میں زیادہ تر لوگ اسی انداز میں سوچتے ہیں۔ آدمی جس سے محبت کرتا ہے اسے ہر تکلیف، ہر دکھ سے بچانا چاہتا ہے، اور جتنی زیادہ محبت کرتا ہے اتنا ہی اسے بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ محبت کا اپنا اپنا انداز ہوتا ہے سب کا، مگر اس میں دکھ اور تکلیف کی کیا بات تھی نور الحق کے لیے؟ یہ جاننا کہ کوئی ماں سے محروم ہو چکا ہے، کیا اس سے بڑا کوئی دکھ ہو سکتا ہے؟ ارجمند نے کہا۔ لیکن لوگ ایک بات نہیں سمجھتے، دنیا میں کوئی کسی کو کسی دکھ اور محرومی سے نہیں بچا سکتا جو اللہ نے قسمت میں لکھ دی ہو۔ بعض اوقات لوگ بچانے کی کوشش میں اس کا دکھ اور بڑھا دیتے ہیں، کیونکہ حقیقت تو بالآخر کھل کر رہنی ہوتی ہے۔ مناسب وقت پر معلوم ہو جائے، مناسب انداز میں بتا دیا جائے تو بہتر ہوتا ہے۔ اماں کو یہی بات سمجھا کر میں نے قائل کیا تھا۔ نور الحق کو اس کی ماں کی تصویر دکھانا ضروری تھا؟ عبدالحق نے اس کی ماں پر خاص طور پر زور دیتے ہوئے کہا۔ اس کے ساتھ یہ عجیب معاملہ تھا کہ وہ ارجمند کی نیکی کا قائل ہونے کے باوجود کوئی خرابی تلاش کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ جی، بہت ضروری تھا، ارجمند نے بے حد اعتماد سے کہا۔ کیوں؟ فطری طور پر نور الحق آپ ہی کے بارے میں جاننا چاہتا تھا، متجسس تھا، ارجمند نے کہا، پھر اچانک پوچھا۔ آپ کو یہ بات اچھی نہیں لگی؟ ہاں، مجھے اچھی نہیں لگی۔ میں وجہ پوچھ سکتی ہوں؟ تصویر نہ دکھائی ہوتی تو وہ ہمیشہ اپنے تصور میں اپنی ماں کو خوبصورت دیکھتا، اپنی خواہش کے مطابق۔ عبدالحق کا لہجہ الزام دینے والا تھا۔ ارجمند کچھ دیر خاموش رہی۔ وہ خاموشی اسے بتاتی تھی کہ اس کی بات نے اسے زخمی کیا ہے، تکلیف پہنچائی ہے، لیکن عبدالحق کو اس پر ملال ہوا نہ پچھتاوا۔ کبھی کبھی وہ ایسا ہی ہو جاتا تھا، اس کا جی چاہتا تھا کہ ارجمند کو تکلیف پہنچائے، اور ایسا صرف نور بانو کے معاملے میں ہوتا تھا۔ جس عرصے میں وہ نور بانو کو بھولا ہوتا اسے ارجمند اچھی لگتی تھی، اور جب وہ یاد آتی تو اس کی یہی کیفیت ہو جاتی۔ شاید اس کے پیچھے یہ شکایت تھی کہ ارجمند اسے نور بانو کے بارے میں مطلع کر کے اسے بلا سکتی تھی، مگر اس نے ایسا نہیں کیا۔ تم نے جواب نہیں دیا؟ اس نے ارجمند کو چونکا دیا۔ جواب دینا ضروری ہے؟ ارجمند نے سادگی سے پوچھا۔ ہاں، میں سب کچھ سمجھنا چاہتا ہوں۔ ارجمند نے دل میں سوچا کہ بات میری تعریف سے شروع ہوئی، مگر ذرا سی دیر میں ملزم کی حیثیت میں آ گئی۔ یہ کیا ہے؟ دیکھیں آغا جی،
اس بات کا جواب بہت تفصیلی ہے، میں سن رہا ہوں، تم بولو۔ عبدالحق کے لہجے میں بے رخی تھی۔ خوبصورتی کسی نپے تلے معیار تک محدود نہیں، بلکہ خوبصورتی کے شاید اتنے ہی روپ ہیں جتنے دنیا میں انسان کے ہیں۔ ہر شخص اپنے انداز میں خوبصورت ہوتا ہے اور ہر شخص خوبصورت ہوتا ہے۔ اب یہ ہرگز ضروری نہیں کہ ہر شخص کو خوبصورت لگے، بلکہ یہ اللہ کا بنائے ہوئے نظام ہے، ورنہ دنیا میں محبت کی جگہ فساد ہی فساد ہوتا، محبت ہوتی ہی نہیں۔ یہ تو کتابی بات ہے، جواب تو نہیں۔ عبدالحق نے اعتراض کیا۔ آپ تو مطالعے کے عادی ہیں آغا جی، ارجمند نے بڑی عاجزی سے کہا۔ آپ تو جانتے ہیں کہ کتابی باتوں نے ہی دنیا کے بڑے بڑے مسائل حل کیے ہیں، انہی سے ناقابل فہم باتیں لوگوں کی سمجھ میں آتی ہیں، اور آپ اس کتابی بات کو عملی زندگی پر منطبق کر کے سوچئے ذرا۔ اگر خوبصورتی کا کوئی طے شدہ معیار ہوتا تو دنیا میں بہت تھوڑے مرد اور عورت خوبصورت ہوتے، اور دنیا کے تمام لوگ ان کی آرزو کرتے، اور سوائے محرومی کے انہیں کچھ نہ ملتا، کیونکہ وہ خوبصورت لوگ ایک دوسرے کے ہو جاتے اور باقی دنیا ناخوش رہ جاتی۔ تصور تو کیجئے اس دنیا کا۔ عبدالحق کچھ شرمندہ ہوا اور کھسیا گیا۔ میں کسی بین الاقوامی معاملے پر بات نہیں کر رہا ہوں اس وقت۔ ٹھیک ہے، ارجمند نے گہری سانس لے کر کہا۔ اب میں آپ سے کچھ پوچھتی ہوں، مجبوری ہے ورنہ ایسا کبھی نہ کرتی۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ ہی مرحومہ زیادہ خوبصورت تھی یا میں خوبصورت ہوں؟ دونوں کا کوئی مقابلہ ہی نہیں آپس میں، تم بہت خوبصورت ہو، جبکہ نور بانو واجبی شکل و صورت کی تھی۔ یہ جواب تو آپ نے ایک طے شدہ معیار کے تحت دیا ہے، میں آپ کی ذاتی رائے پوچھ رہی ہوں۔ ذاتی رائے ہی تو بتائی ہے میں نے۔ یہ بتائیں کہ آپ کو آپ ہی زیادہ پسند تھی یا میں؟ عبدالحق ہچکچایا، جھوٹ وہ بولتا ہی نہیں تھا۔ میری تالیف قلب کی فکر نہ کیجیے۔ الحمدللہ، میں ہمیشہ سے کانے بھی ہوں اور حقیقت پسند بھی، اور آپ ہی سے میں بہت محبت کرتی تھی، ان کی خاطر کچھ بھی کر سکتی تھی میں۔ عبدالحق یہ جانتا تھا، لیکن ارجمند نے نور بانو سے محبت کو کبھی اس طرح بیان کیا ہو یہ اسے یاد نہیں آ رہا تھا۔ جواب دینا۔ سچ یہ ہے کہ میں نور بانو سے بہت محبت کرتا تھا، وہ مجھے تم سے زیادہ خوبصورت لگتی تھی، لیکن میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تمہارے سامنے تو وہ قبول صورت بھی نہیں لگتی تھی۔ اللہ اسے جنت نصیب کرے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ خوبصورتی کی اہمیت کتنی ہے۔ آپ ہی سے تو آپ نے محبت کر کے شادی کی، رہی میری بات تو یہ آپ ہی کا سب سے بڑا احسان ہے مجھ پر، آپ ہی کے مجبور کرنے پر ہی آپ نے مجھ سے شادی کی تھی۔ لیکن یہاں بات ایک بچے کی ہو رہی ہے جسے اپنی ماں کو دیکھنا نصیب نہیں ہوا۔ آپ نے ایک بات پر کبھی غور کیا آغا جی؟ ارجمند نے پرخیال لہجے میں کہا۔ اللہ نے آدمی کو زمین میں اپنا خلیفہ بنایا، بے شمار اختیارات دیے اسے، لیکن کچھ معاملات میں اسے پابند کر دیا۔ ان میں زندگی بھی ہے اور موت بھی۔ اللہ نے پیدا کرتے وقت یہ آپشن نہیں دیا کہ وہ جس گھر میں چاہے پیدا ہو یا اپنی مرضی سے اپنے ماں باپ منتخب کرے۔ عبدالحق کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس سے زیادہ یہ بات کون سمجھ سکتا تھا؟ وہ تو مشرکوں کے گھر میں پیدا ہوا تھا، اور اس کی ماں کفر کی حالت میں ہی مری تھی کہ وہ اس کے لیے دعائے مغفرت بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اللہ کی رحمت تھی، اللہ نے کرم فرمایا کہ اسے اور اس کے باپ کو ایمان لانا نصیب ہوا۔ بیوی تو آپ منتخب کر سکتے ہیں، لیکن بچہ اپنے لیے ماں منتخب نہیں کر سکتا۔ اسی طرح ماں باپ اپنے لیے بچہ منتخب نہیں کر سکتے، جو مل جائے وہ ان کے لیے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ کیا کوئی ماں اپنے بچے کو کالا اور بدصورت کہہ کر اسے رد کر سکتی ہے؟ یا باپ بھی؟ اسی طرح بچے کو بھی دنیا میں اپنے ماں باپ ہی سب سے اچھے لگتے ہیں۔ آپ کے خیال میں نور الحق نے آپ ہی کی تصویر دیکھ کر سوچا ہوگا کہ میری امی خوبصورت نہیں تھیں؟ جی نہیں، ایسا نہیں ہوا، اور نہ ہی ایسا ہو سکتا تھا۔ اور سنیں آغا جی، بچے جبلی طور پر یہ نہیں کہتے کہ میری امی خوبصورت ہیں، وہ کہتے ہیں میری امی بہت اچھی ہیں۔ یہ اللہ کی دی ہوئی محبت والے سچے رشتے ہیں آغا جی۔ عبدالحق خاموش تھا۔ ایک اور وجہ بھی تھی نور الحق کو آپ ہی کی تصویر دکھانے کی۔ ارجمند نے کچھ توقف کے بعد کہا، بدقسمتی سے اللہ نے اسے میری شکل پر پیدا کیا ہے۔ یہ سن کر عبدالحق تڑپ گیا۔ ارجمند کے لہجے میں عجیب سا دکھ اور بے بسی تھی۔ وہ اٹھ کر بیٹھا اور اس نے ارجمند کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ ایسی بات آئندہ کبھی نہ کہنا، یہ تو اس کی خوش قسمتی ہے۔ اور ارجمند اس لمحے واقعی بہت دکھی ہو گئی تھی۔ جب وہ پیٹ میں تھا تو وہ ہر وقت عبدالحق کے بارے میں سوچتی تھی، اس خیال سے کہ بچہ عبدالحق سے مشابہ ہوگا۔ یہی نہیں، اس کے لیے وہ دعائیں بھی کرتی تھی، لیکن ہر دعا قبول تو نہیں ہوتی، اس میں بھی بہتری ہی ہوگی۔ ایک بات بتائیں آغا جی، اگر نور الحق ہو بہو آپ ہی جیسا ہوتا تو آپ کو زیادہ خوشی ہوتی نا؟ عبدالحق نے چند لمحے غور کیا، پھر بولا، سطحی طور پر سوچوں تو اس سوال کا جواب ہاں میں دوں گا، لیکن گہرائی میں سوچوں تو سمجھ میں آتا ہے کہ ایسا ہوتا تو میرے لیے بہت برا ہوتا۔ میں نور بانو کو کبھی بھول ہی نہیں پاتا۔ اللہ جو کرتا ہے بے شک اس میں ہماری بہتری ہوتی ہے، مگر ارجمند تمہاری بات پوری نہیں ہوئی۔
تم مجھے ایک اور وجہ بتا رہی تھی نور الحق کو نور بانو کی تصویر دکھانے کی، بتا تو دی کہ وہ میرا ہم شکل ہے۔ میں سمجھا نہیں تمہاری یہ بات۔ جب وہ سمجھدار ہوتا، یہ بات کہ وہ مجھ پر پڑا ہے دوسروں سے سنتا اور خود بھی دیکھتا تو آپ ہی اسے ایک کہانی لگتی، حقیقت نہیں۔ وہ سوچتا کہ وہ میرا ہی بیٹا ہے اور میں نے کسی ضرورت کے تحت اسے آپ ہی کی کہانی سنائی تھی۔ واقعی یہ بات بھی تمہاری ٹھیک ہے، عبدالحق نے کہا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ کبھی کبھی وہ ارجمند سے چڑھنے کیوں لگتا ہے۔ یہ تو بہت بڑی نعمت ہے، بہت اچھی، کیسے تربیت کر رہی ہے پرائے بچے کی، اور اسے خود سے بڑھ کر دوسروں سے محبت کرنا سکھاتی ہے، نور بانو سے، اس سے، اماں سے، اور خود کو سب سے آخر میں رکھتی ہے۔ اسے محسوس ہوا کہ ارجمند کی کچھ باتوں میں دبی دبی شکایت تھی اور درست تھی۔ ارجمند کو اس نے کبھی وہ مقام نہیں دیا جس کی وہ مستحق تھی، کبھی اسے وہ محبت نہیں دی جو وہ نور بانو سے کرتا تھا، اور اس نے شادی نور بانو کے کہنے پر ہی کی تھی، اور شادی کے بعد نور بانو کی خواہش کے مطابق وہ اس کی حق تلفی کرتا رہا جو اس کے ساتھ زیادتی تھی۔ تمہیں مجھ سے کچھ شکایتیں ہیں ارجمند؟ اس نے اچانک پوچھا۔ آغا جی، ایسا کبھی سوچئے گا بھی نہیں، اللہ گواہ ہے کہ مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں، اور میں پوری سچائی کے ساتھ کہہ رہی ہوں کہ شکایت کی کوئی گنجائش ہی نہیں۔ آپ نے کبھی مجھے موقع ہی نہیں دیا شکایت کا۔ عبدالحق کو اس پر بڑی شدت سے پیار آیا۔ اس نے ارجمند کو اپنی طرف کھینچ لیا اور اسے غور سے دیکھنے لگا۔ اسے حیرت ہوئی، وہ بھول ہی گیا تھا کہ وہ کتنی حسین ہے، خواب جیسی حسین، اور اسے احساس ہوا کہ اس عرصے میں وہ بھرپور عورت بن چکی ہے، حسن و شباب سے مالا مال، اور وہ اس کی ہے۔ وہ بے تاب ہو گیا۔ اس کی بے تابی کا یہ عالم تھا تو دوسری طرف تو اس سے دیوانہ وار محبت کرنے والی ارجمند تھی جسے اس کی قربت ملی ہی بہت کم تھی۔ بے خودی کے وہ لمحے طویل ہونے لگے، وہ آگے بڑھنے لگا۔ رکنے جھجکنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، وہ سرتپا اس کی تھی، اس کے لیے تھی، اور اس کے انداز میں خود سپردگی تھی۔ مگر ایسے میں اچانک اسے اپنی سزا یاد آ گئی۔ لمحوں میں اس کا تپتا ہوا جسم سرد ہو گیا، جیسے کسی نے اس پر بالٹی بھر یخبستہ پانی انڈیل دیا ہو۔ اس کا جی چاہا کہ ایک بار پھر تجربہ کر کے دیکھے، لیکن یہاں ایبٹ آباد میں، اس صورتحال میں، اس نے اپنی خواہش کو جھٹک دیا اور اپنے ہاتھ کھینچ لیے۔ سوری ارجی، ارجمند نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ ایسے نہ کہا کریں، چاہے کچھ بھی ہو، مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے، اس نے بڑی محبت سے کہا۔ اور کیا میں سمجھتی نہیں؟ میں تو خود آپ کو روک دیتی ذرا دیر بعد۔ عبدالحق نے تشکر سے اسے دیکھا۔ اب آپ سو جائیں۔ وہ لیٹ گیا اور اس نے آنکھیں بند کر لیں، لیکن سونا آسان نہیں تھا۔ اگلی بار وہ بفا گئے تو نوریز اور اس کے گھر والے بھی ساتھ تھے۔ وہ بڑا مرحلہ تھا، دونوں طرف کے لوگوں کو شادی کی منظوری دینی تھی۔ یہ الگ بات کہ دونوں طرف کے لوگ صرف عبدالحق کی وجہ سے مطمئن تھے، اس لیے یہ منظوری محض رسمی تھی۔ عبدالحق نے سوچا تھا کہ بات طے ہو گئی تو تاریخ اور دیگر معاملات بھی طے کر لیے جائیں گے۔ نوریز کے ساتھ اس کے ماں باپ کے علاوہ شمریز اور اس کے بیوی بچے اور اس کی بہن بہنوئی اور ان کے بچے بھی تھے۔ سر، میں ایک کیری ڈبے کا انتظام کر لوں؟ شمریز نے اس سے کہا۔ پہاڑی علاقے میں سوزوکی کیری کو کیری ڈبہ کہا جاتا تھا۔ عبدالحق اس سلسلے میں پہلے ہی سوچ چکا تھا۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں پڑے گی، اس نے کہا۔ لاہور میں اس نے ایک سوزوکی کیری بک کرا لی تھی اور ہدایت کر دی تھی کہ ڈیلیوری اسے ایبٹ آباد میں چاہیے۔ اس کی ہدایت کے مطابق سوزوکی کو آج یہاں پہنچ جانا تھا۔ دوپہر کو ایبٹ آباد کے شو روم سے فون آ گیا کہ گاڑی آ گئی ہے۔ وہ خاموشی سے جا کر گاڑی لے آیا اور باہر ہی کھڑی کر دی۔ پھر وہ ارجمند کے پاس آیا اور گاڑی کی چابی اسے دی۔ یہ تمہاری طرف سے نوریز کا تحفہ ہے ارجمند، اس نے کہا۔ ارجمند نے حیرت سے اسے دیکھا۔ دیکھو نا، وہ بھائی ہے تمہارا، تم اپنے ہاتھ سے یہ چابی اسے دو گی تو وہ کتنا خوش ہوگا اور تمہیں بھی خوشی ہوگی۔ ارجمند نے بہت شکر گزاری سے اسے دیکھا۔ عبدالحق کے کہنے کے مطابق ارجمند نوریز کو ساتھ لے کر بنگلے کے گیٹ پر گئی۔ نوریز سمجھ رہا تھا کہ شاید وہ اسے کسی کام کا کہنے والی ہے۔ ارجمند نے گاڑی کی چابی اس کی طرف بڑھائی۔ یہ کیا ہے بی بی؟ وہ ہچکچا رہا تھا۔ وہ تمہاری گاڑی ہے۔ ارجمند نے باہر کھڑی نئی گاڑی کی طرف اشارہ کیا۔ میری طرف سے شادی کا تحفہ ہے تمہارے لیے، اور یہ اس کی چابی ہے۔ نوریز کی آنکھیں بھیگ گئیں، اس کا ہاتھ چابی لینے کے لیے نہیں بڑھا۔ آپ لوگوں نے مجھے، ہم سب کو جو عزت اور محبت دی ہے وہی بہت ہے ہمارے لیے بی بی، یہ میں نہیں لے سکتا۔ بری بات میرے بھائی، ارجمند نے اپنائیت سے کہا۔ تحفہ لینے سے کبھی انکار نہیں کرتے، تحفوں سے تو محبت بڑھتی ہے۔ یہ بہت زیادہ ہے بی بی، بس زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں، بہت بولنے لگے ہو تم۔ ارجمند نے بڑی محبت سے اسے ڈانٹا۔ یہ چابی لو، گیٹ کھولو اور اپنی گاڑی کو اندر لے آؤ۔ نوریز نے جھجکتے ہوئے چابی لی۔ ارجمند پلٹی اور گھر میں چلی گئی۔ اس نے نوریز کے لیے آسانی کر دی تھی۔ اگلے روز وہ نئی سوزوکی اور 2 گاڑیوں میں وفا کے لیے روانہ ہوئے۔ رشیدہ تو ان لوگوں کو دیکھ چکی تھی اور نوریز کو بھی جانتی تھی،
لیکن اس کے کنبے کے دیگر لوگ ان سب سے پہلی بار مل رہے تھے۔ عبدالحق کو یہ دیکھ کر اطمینان ہوا کہ دونوں طرف ایک دوسرے کے لیے حقیقی پسندیدگی دیکھنے میں آئی ہے۔ اس کے دل پر سے یہ بوجھ ہٹ گیا کہ دونوں طرف سے محض اسے خوش کرنے کے لیے اس شادی پر رضامندی ظاہر کی جا رہی ہے۔ پہلی بار اس شادی پر اسے دلی خوشی ہوئی۔ رشیدہ کا شوہر، اس کے بیٹے اور بیٹیاں نوریز کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے تھے۔ صاف نظر آ رہا تھا کہ نوریز انہیں بہت اچھا لگا ہے۔ مہر سمیت تمام معاملات خوش اسلوبی سے طے پا گئے۔ شادی کے لیے 1 ہفتے کی تاریخ دی گئی۔ بارات کس وقت لائیں گے آپ؟ رشیدہ کے شوہر نے نوریز کے باپ سے پوچھا۔ انشاءاللہ شام 4 بجے۔ عبدالحق کو خوشی ہوئی کہ اب وہ لوگ اپنے معاملات خود نمٹا رہے تھے، اس سے مشورہ بھی نہیں لیا گیا تھا۔ ٹھیک ہے، اور رخصتی مغرب کے بعد؟ ٹھیک ہے جناب۔ وہ لوگ رخصت ہونے لگے تو رشیدہ کے شوہر نے عبدالحق سے کہا، صاحب میں اکیلے میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، صرف 2 منٹ۔ سب لوگ باہر چلے گئے۔ عبدالحق ان کے پاس بیٹھ گیا۔ اسے تشویش ہو رہی تھی۔ آپ کو اس رشتے پر اعتراض ہے؟ اس نے پوچھا۔ کیسی بات کرتے ہیں صاحب؟ رشیدہ کے شوہر نے کہا اور اس کا ہاتھ تھام کر بےتابانہ چومنے لگا۔ یہ تو آپ کا ایک اور احسان ہے، مجھے اپنی بیٹی کے لیے اتنا اچھا رشتہ نہیں مل سکتا تھا، مجھے آپ کا شکریہ ادا کرنا تھا، اس میں میرا کوئی کمال نہیں۔ عبدالحق نے عاجزی سے کہا، آپ اللہ کا شکریہ ادا کریں، وہ تو میں کروں گا، لیکن سچ یہ ہے کہ آپ سے ہمیں سب کچھ ملا ہے، سب اللہ کی طرف سے ہے۔ عبدالحق شرمسار ہونے لگا۔ اب مجھے اجازت؟ جائیے، اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے۔ عبدالحق نکل آیا۔ گھر پہنچ کر بھی اسے تقریباً ایسی ہی صورتحال کا سامنا کرنا پڑا۔ وہاں نوریز کے والد نے اس سے تنہائی میں بات کی۔ اس بار عبدالحق کو کوئی تشویش نہیں ہوئی۔ میں آپ سے شرمندہ ہوں صاحب۔ اس بار عبدالحق کو دوسری طرف کا شوق لگا۔ ایسی کیا بات ہو گئی؟ میں نے آپ سے پوچھے بغیر سب کچھ طے کر لیا۔ مجھے تو خوشی ہوئی ہے اس سے، یہ سب کچھ آپ ہی کو طے کرنا چاہیے تھا، اسی لیے تو میں نے اس گستاخی کی ہمت کی صاحب، آپ کو خوش کرنے کے لیے، تاکہ آپ کو یقین ہو جائے کہ ہم اس رشتے سے خوش ہیں، بہت خوش، اور ہم نے آپ کی وجہ سے یہ رشتہ نہیں کیا ہے۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں خان صاحب، اس سے میری خوشی بڑھ گئی۔ خدا کا شکر ہے صاحب۔ اب ایک بات پوچھوں آپ سے، آپ کا پروگرام کیا ہے؟ کل میں شمریز کے ساتھ مری جاؤں گا، رشتہ داروں کو دعوت دینی ہے۔ بارات کے لوگ آئیں گے تو یہ گھر چھوٹا پڑے گا آپ لوگوں کو۔ ارے نہیں صاحب، اتنے لوگ تو نہیں آئیں گے، ولیمہ وہاں کریں گے تو سب لوگ شریک ہو جائیں گے۔ اور صاحب میرے لیے تو یہ بھی شرم کی بات ہے کہ آپ لوگ اپنا گھر ہوتے ہوئے ہوٹل میں پڑے ہیں۔ میں تو آپ سے کچھ کہہ نہیں سکتا، لیکن اس کی ضرورت نہیں تھی۔ عبدالحق نے بات بدل دی۔ اور رخصتی کے بعد آپ کیا کریں گے؟ میں چاہتا ہوں کہ وہاں سے ہم سیدھے مری جائیں اپنے گھر۔ نتھیا گلی کے راستے جانا ہوگا، رات کے وقت مناسب نہیں، رات یہاں گزارے میری مانے تو۔ آپ کا حکم سر آنکھوں پر، اگلی صبح چلے جائیے گا۔ اور آپ لوگ؟ اماں کا حکم ہے کہ کچھ دن ایبٹ آباد گزاریں۔ ویسے بھی پچھلی بار صورتحال ایسی تھی کہ کوئی بھی یہاں گھوم پھر نہیں سکا، تو اس بار سب لوگوں کو یہاں کی سیر کرا دی جائے۔ تو کیا ولیمے میں نہیں شریک ہوں گے آپ لوگ؟ ولیمہ کب ہوگا؟ یہاں سے روانگی کے اگلے روز۔ ہم ضرور آئیں گے، مگر صرف 1 رات رکیں گے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے صاحب؟ وہاں بھی آپ کا اپنا گھر ہے، ہم نے اس کا ہر طرح سے خیال رکھا ہے۔ آپ نے جو زمین لی تھی اس کی میں خود دیکھ بھال کرتا رہا ہوں، سیب کا باغ لگایا ہے وہاں۔ عبدالحق کو یاد آیا اور اسے حیرت ہوئی، اتنے برسوں میں اسے وہ مکان یاد ہی نہیں رہا تھا جہاں وہ اماں، نوربانو اور ارجمن کے ساتھ برف باری دیکھنے آیا تھا۔ وہ کچھ دیر سوچتا رہا، پھر بولا، پہلے تو ہم صرف ولیمے میں شرکت کے لیے آئیں گے، پھر ایبٹ آباد آ کر کچھ دن گزاریں گے، اور اس کے بعد پھر مری آ کر کچھ دن رہیں گے۔ ٹھیک ہے صاحب، بہت شکریہ۔ نوریز کے باپ کی خوشی دیدنی تھی۔ نوریز اور عابیہ کی شادی خوش اسلوبی کے ساتھ ہو گئی۔ اگلی صبح وہ لوگ مری روانہ ہو گئے اور وہ سب لوگ گھر واپس آ گئے۔ کاکا اجازت ہو تو اب میں واپس چلا جاؤں؟ زبیر نے عبدالحق سے کہا۔ کام کا حرج ہو رہا ہے۔ کام تو چلتے ہی رہتے ہیں بھائی، ایسے موقع پھر کہاں ملتے ہیں؟ مجھے تو آزاد رکھا ہے آپ نے، مگر خود کو قید کر لیا ہے۔ آپ کے ذہن میں کیا ہے؟ اب یہاں آئے ہیں تو اس علاقے کو اچھی طرح سے دیکھ کر ہی جائیں۔ جو آپ کی مرضی۔ عبدالحق نے محمد حسین سے بات کی۔ اس نے کہا، سر یہاں تو دنیا آتی ہے گھومنے، یہاں آگے جھیل سیف الملوک تک جا سکتے ہیں آپ، دوسری طرف نکلیں تو سوات اور کالام وغیرہ ہیں۔ کل ولیمے میں شرکت کے لیے مری جانا ہے، یہ پروگرام وہاں سے واپس آ کر دیکھیں گے۔ آج کیا کریں؟ قریبی کوئی جگہ ہے؟ جی سر، ٹھنڈیانی ہے، وہاں چلیں، محمد حسین نے کہا، لیکن گرم کپڑے لے لیجئے گا سب کے لیے، وہاں گرمی میں بھی سردی ہوتی ہے۔ عبدالحق نے سب کو تیار کرایا اور وہ لوگ ٹھنڈیانی چلے گئے۔ ٹھنڈیانی واقعی بہت خوبصورت جگہ تھی۔ گرمی کا موسم تھا، مگر وہاں درختوں کی شاخوں پر اب بھی برف جمی تھی، ذرا سا ہلاؤ تو برف برسنے لگے۔ عبدالحق کو بہت اچھا لگا۔ ارجمند کیمرے سے تصویریں بناتی رہی۔
سبھی بہت خوش تھے، مگر اصل مزے تو نور الحق کے آئے تھے۔ زندگی میں پہلی بار اس نے ایک ناقابل تصور منظر دیکھا تھا۔ بادل جس طرح لوگوں کے درمیان اٹکھیلیاں کرتے پھر رہے تھے، انہیں دیکھ کر اسے یقین ہی نہیں آتا تھا کہ وہ بادل ہیں۔ بابا، یہ سچ مچ بادل ہیں؟ وہ بار بار عبدالحق سے پوچھتا۔ خود سوچو، اور کیا ہو سکتا ہے؟ پھر ایک بادل اس کے رخسار کو چھو کر گزرا تو اسے نمی کا احساس ہوا۔ اس نے ہاتھ پھیر کر دیکھا تو نمی نہیں تھی، بس وہ نمی کا احساس تھا۔ اب یقین آیا کہ یہ بادل ہے؟ عبدالحق نے پوچھا۔ جی بابا، نور الحق نے کہا اور ساجد کی طرف دوڑ گیا۔ ساجد بھی بہت خوش تھا۔ وہ اور نور الحق بار بار بادلوں کو مٹھی میں پکڑتے اور نعرہ لگاتے، پکڑ لیا! پھر مٹھی کھولتے اور اس میں سے کچھ نہ نکلتا، بس ہاتھ میں نمی کا لمس سا ہوتا۔ یہ مٹھی سے نکل کر کیسے بھاگ جاتے ہیں؟ نور الحق نے کہا۔ میری سمجھ میں بھی نہیں آتا۔ انہوں نے بہت اچھا دن گزارا، خوشبوؤں سے بھرپور، اور شام کو گھر لوٹ آئے۔ اگلے روز وہ ولیمے میں شرکت کے لیے مری گئے۔ وہ نتھیا گلی کے راستے گئے تھے۔ نور الحق اور ساجد نے تو اسے بہت انجوائے کیا۔ پہاڑی راستوں کا ڈر ان کو نکل گیا تھا، لیکن نسیمہ اور اس کی بچیوں کا برا حال ہو گیا۔ محمد حسین نے ڈیش بورڈ سے سویٹس کی تھیلی نکالی اور بڑھا دی۔ یہ منہ میں رکھ کر چوسیں، طبیعت بہتر ہو جائے گی، اور جنہیں ڈر لگے وہ کھڑکیوں سے باہر نہ دیکھیں۔ نسیمہ اور اس کی بچیوں کی تو طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ یہ غنیمت تھا کہ انہیں الٹیاں نہیں لگیں۔ وہ لوگ ولیمے میں شریک ہوئے اور رات انہوں نے مری میں اپنے گھر میں گزاری۔ نوریز کے گھر والوں نے واقعی گھر کا اچھی طرح سے خیال رکھا تھا۔ ضرورت کی ہر چیز وہاں موجود تھی۔ نور الحق کو پتا چلا کہ وہ ان کا اپنا گھر ہے تو وہ وہاں رکنے کی ضد کرنے لگا۔ مری اسے ایبٹ آباد سے بھی اچھا لگا تھا، مگر عبدالحق نے اسے سمجھایا کہ واپس جائیں گے تو اور جگہیں گھومیں گے، پھر واپس آ کر یہاں کچھ دن رکیں گے۔ اگلے روز ان کی واپسی ہوئی۔ نسیمہ کی وجہ سے انہوں نے لمبا راستہ اختیار کیا، مری سے اسلام آباد اور وہاں سے ایبٹ آباد۔ عبدالحق نے آگے کے لیے محمد حسین سے بات کی۔ اس سفر کے لیے جیپ زیادہ مناسب رہے گی سر۔ نسیمہ اور اس کی بچیوں نے آگے جانے سے انکار کر دیا تھا۔ ان کا یہیں رکنا کوئی مسئلہ نہیں تھا، کیونکہ مقامی ملازمائیں بھی گھر میں موجود تھیں۔ عبدالحق نے انہیں خرچ کے لیے کچھ رقم دے دی۔ آگے جانے والوں کے لیے ایک جیپ کافی تھی۔ اس کا بندوبست کر لیا گیا۔ طے پایا کہ محمد حسین انہیں لے کر جائے گا۔ وہ 15 دن ان میں سے ہر ایک کے لیے زندگی کے سب سے خوبصورت دن تھے۔ نور الحق اور ساجد کو تو وہ اور ہی دنیا لگی تھی۔ ان کے نزدیک لاہور اور حق نگر ایک دنیا تھی اور یہ پہاڑوں کی دنیا دوسری تھی۔ دونوں ایک دوسرے سے اتنی مختلف تھیں کہ کوئی مماثلت تھی ہی نہیں۔ حمیدہ کو ڈر بھی لگتا تھا اور اچھا بھی لگتا تھا، اور ارجمند بار بار عبدالحق سے کہتی، پاکستان اتنا خوبصورت ہے، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ یہ اللہ کا دیا ہوا بیش بہا تحفہ بہت بڑی نعمت ہے۔ عبدالحق نے کہا، کاش ہم اس کی قدر کر سکیں۔ جھیل سیف الملوک نے تو ان سب پر سحر طاری کر دیا تھا۔ دوسری طرف کالام انہیں بہت پسند آیا۔ راستے اتنے ڈراؤنے نہ ہوتے پتر تو کتنا اچھا ہوتا، حمیدہ نے عبدالحق سے کہا۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے اماں کہ ہر اچھی چیز کی ایک قیمت ہوتی ہے، مفت میں کچھ نہیں ملتا۔ یہ تو جنت ہے پتر، جنت۔ یہ زمین کی جنت ہے اماں، آسمان کی جنت کا تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، اور اس کی قیمت بھی تو بہت زیادہ ہے پتر۔ کچھ بھی نہیں اماں، صرف اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان اور اس کی اطاعت، تو یہ کوئی معمولی بات ہے؟ نفس بھی تو بندے کے ساتھ لگا دیا ہے اللہ نے، حمیدہ نے شکایتی لہجے میں کہا۔ تم تو شکایت کرنے لگی اماں، اللہ مجھے معاف کرے۔ حمیدہ اپنے رخسار دونوں ہاتھوں سے پیٹنے لگی۔ مجھے تو شکر ادا کرنا ہے، ریت کے علاقے میں پیدا ہوئی، عمر گزاری، جہاں سب مر گئے، گاؤں کے گاؤں ختم ہو گئے، میرے رب نے مجھے زندہ رکھا، تجھ سے ملایا، آنکھیں ٹھیک کر دیں، نعمتیں بخشیں، شہر دکھائے، وہ آرام دکھایا جو میں نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا، پوتا دیا، اور اب یہ جنت دکھائی۔ ارے میں کیسے شکر ادا کر سکتی ہوں اس کا؟ وہ رونے لگی۔ عبدالحق کو احساس ہو رہا تھا کہ ان کا گھر سے دوری کا عرصہ کچھ زیادہ ہی طویل ہو گیا ہے۔ زبیر بھائی بے چین ہو رہے تھے، لیکن باقی لوگ بہت خوش تھے۔ ایبٹ آباد واپس آ کر انہوں نے ایک دن وہاں قیام کیا۔ عبدالحق نے چوکیدار کو کچھ رقم دی اور شاباش دی کہ اس نے بہت اچھی طرح گھر کا خیال رکھا ہے۔ اس نے مکان کی بہتری کے لیے کچھ کام بتائے، اور اگلے روز وہ مری کے لیے روانہ ہو گئے۔ مری کے اس بنگلے میں ان میں سے کچھ کے لیے قدم قدم پر یادیں بکھری ہوئی تھیں۔ وہاں آنا انہیں بہت اچھا لگا۔ ارجمند کو وہاں آ کر خوشی بھی ہوئی اور وہ اداس بھی ہو گئی۔ اداس اس لیے تھی کہ یہاں نور بانو اسے بڑی شدت سے یاد آئی۔ اس کے ساتھ گزارا ہوا ایک ایک لمحہ اسے یاد تھا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ اس نے ایبٹ آباد میں نور بانو کے ساتھ بہت زیادہ وقت گزارا تھا، لیکن وہاں قیام کے دوران اسے نور بانو اس طرح یاد نہیں آئی تھی۔ شاید اس لیے کہ ایبٹ آباد میں انہوں نے کوئی اچھا وقت نہیں گزارا تھا، بلکہ کبھی کبھی وہ سوچتی تو وہ اسے کوئی ڈراؤنا خواب لگتا۔ وہ بہت ناخوشگوار اور اعصاب شکن عرصہ تھا، حالانکہ اسے اس عرصے میں بہت خوش رہنا چاہیے تھا۔ اپنی زندگی کی سب سے بڑی آرزو اللہ نے پوری کی تھی۔
پھر وہ ماں بننے والی تھی، لیکن اپنے لیے نہیں، نور بانو کے لیے۔ لیکن وہ اس میں بھی خوش تھی۔ ہر خوشی کی ایک قیمت ہوتی ہے، اور جتنی بڑی خوشی ہو اس کی قیمت بھی اتنی زیادہ ہوتی ہے۔ لیکن عبدالحق کو پانے کی وہ قیمت اس کے نزدیک کچھ بھی نہیں تھی۔ وہ تو ہیرے کا سودا تھا، کوڑیوں کے مول۔ مری میں یہ بات عجیب ہوئی کہ پہلی بار اس نے ایبٹ آباد میں نور بانو کے ساتھ گزارے ہوئے وقت کو یاد کیا۔ اس نے سمجھنے کی کوشش کی کہ وہ وقت اتنا سخت کیوں تھا، اور اس کی سمجھ میں آ گیا اس کی کوئی ایک وجہ تو نہیں تھی، بے شمار وجوہات تھیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ وہ پورا سیٹ اپ ایک بہت بڑا جھوٹ تھا، اور وہ جھوٹ سے نفرت کرتی تھی۔ پھر وہاں بات صرف ایک جھوٹ بولنے کی نہیں تھی، وہ ایک ایسا جھوٹ تھا جس کا اختتام نہیں تھا۔ وہ ایک مسلسل جھوٹ تھا، اور وہ جھوٹ ایسا تھا جو کئی برس گزرنے کے بعد بھی جاری تھا۔ اسے اس پر کوئی اعتراض نہیں تھا کہ اس کا بچہ آپ ہی کا بچہ کہلائے۔ یہ کام تو وہ ہنسی خوشی کر سکتی تھی، لیکن جس طرح سے آپ ہی نے اس کی منصوبہ بندی کی، اس ایک جھوٹ کے لیے جھوٹ پر جھوٹ بولتی رہی، وہ اچھا نہیں تھا۔ سب سے بری بات یہ کہ اسے خود بھی جھوٹ بولنا پڑا، اور آج تک بول رہی ہے۔ اتنا سوچ کر وہ رک گئی۔ وہ آگے مزید کچھ سوچنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ اب اس کی سمجھ میں آ گیا کہ وہ اس بارے میں سوچنے سے کیوں بچتی رہی ہے۔ وہ نور بانو سے بہت محبت کرتی تھی، وہ نور بانو کا احسان بھی مانتی تھی، لیکن نور بانو نے جس طرح وہ منصوبہ بنایا تھا وہ عیارانہ اور مکارانہ تھا، اور منفی ذہنیت کا عکاس تھا۔ اور وہ نور بانو سے اتنی محبت کرتی تھی کہ اس نے اس وقت بھی نہ اس کی مذمت کی اور نہ ہی اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ تو اب تو نور بانو اس دنیا میں تھی ہی نہیں، وہ اس کے بارے میں برا کیسے سوچ سکتی تھی؟ اس نے اس سوچ کو ذہن سے جھٹک دیا۔ سوچنے کو اچھا بھی تو بہت کچھ تھا۔ وہ برسوں پیچھے چلی گئی۔ اسے سب کچھ ایسے یاد تھا جیسے کل کی بات ہو، مگر جب میں اور اب میں بہت فرق تھا۔ سب سے بڑا تو موسم کا فرق تھا۔ اس بار وہ برف باری دیکھنے کے لیے آئے تھے، اور انہوں نے برف باری دیکھی تھی، جبکہ یہ موسم گرما تھا۔ اب مری میں بڑی رونق تھی۔ سڑکوں پر دوسرے شہروں سے تفریح کے لیے آنے والوں کی ٹولیاں تھیں۔ درخت پتوں سے آراستہ تھے، اور ہر طرف سبزہ ہی سبزہ تھا۔ اس نے اپنے ذہن میں دونوں موسموں کا موازنہ کرنے کی کوشش کی، لیکن یہ ممکن نہیں تھا۔ وہ خوبصورتی اپنی جگہ اور یہ حسن اپنی جگہ، مگر اس کے دل کا جھکاؤ اس پچھلی رت کی طرف تھا، شاید اس لیے کہ وہ اس وقت نوعمری کی محبت کے سحر میں گرفتار تھی۔ وہ ماضی میں چلی گئی۔ برف باری سے پہلے فضا پر کیسا سکوت طاری ہو گیا تھا۔ پھر چھت پر وہ دھپ دھپ کی آواز، جیسے کوئی چھت پر چل رہا ہو، کیسا ڈر لگ رہا تھا۔ اور پھر آغا جی نے انہیں دکھایا تھا، روئی کے بڑے بڑے گالے زمین پر گر رہے تھے۔ وہ جیسے اس دنیا کا منظر نہیں تھا، کوئی آسمانی چیز تھی، اور اسے دیکھ کر دل کیسے پھول کی طرح کھل گیا تھا۔ اسے یاد تھا اس نے سنو مین بنایا تھا، اسے آغا جی کا کوٹ اور ہیٹ پہنایا تھا، اپنے بندوں کے نگ نکال کر اس کی آنکھوں کی جگہ لگائے تھے، پھر اس نیلی آنکھوں والے سنو مین کی تصویریں بنائی تھیں، اور سب لوگوں کی تصویریں۔ پھر بعد میں اس نے ان تصویروں کو دیکھ کر اپنے ہاتھ سے وہ تصویریں بنائی تھیں، اور ان میں رنگ بھرے تھے۔ اس پر اسے یاد آیا کہ اسے مصوری کا کتنا شوق تھا، اور اسے قدرتی صلاحیت ملی تھی اس کی۔ اس پر اسے پھپھو یاد آئیں، اور اس کی آنکھیں بھیگنے لگیں۔ اللہ، میں کیسی بے درد ہوں، پھپھو کو بھول گئی، یاد بھی نہیں کرتی کبھی۔ لیکن نہیں، وہ ہر روز ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہے۔ یادیں زینے کی طرح ہوتی ہیں، بہت بڑا زینہ، سیڑھیاں ہی سیڑھیاں۔ مگر ان عام سی سیڑھیوں میں کہیں کہیں کوئی خاص جادوئی سیڑھی بھی ہوتی ہے، جس پر پاؤں رکھ دے تو آدمی کسی بھولی بسری دنیا میں پہنچ جاتا ہے۔ وہ کچھ یاد آ جاتا ہے اسے جسے وہ برسوں سے بھولا ہوتا ہے۔ ارجمند کا پاؤں بھی ایک ایسی سیڑھی پر پڑ گیا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے یادوں کے پوشیدہ دریچے کھل گئے۔ ایک دریچہ کوٹھے کی یادوں کا تھا جسے وہ کھولنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ وہ بہت تکلیف دہ یادیں تھیں جنہیں وہ یاد کرنا نہیں چاہتی تھی۔ اذیت شدہ یادوں کو کوئی بھی یاد نہیں رکھنا چاہتا۔ ہر شخص ایسی یادوں کو ہمیشہ کے لیے بھلا دینا چاہتا ہے، مگر اس وقت اسے احساس ہوا کہ یہ رویہ غلط ہے۔ ایسی یادوں کو تو سنبھال کر رکھنا چاہیے، ورنہ آپ اللہ کا شکر کیسے ادا کریں گے؟ آپ یہ یاد ہی نہیں کرنا چاہیں گے کہ آپ کتنی بڑی تکلیف، کتنی بڑی اذیت، کتنی بڑی پریشانی میں تھے، اور اللہ نے کیسی سہولت اور آسانی کے ساتھ آپ کو وہاں سے نکال دیا۔ اگر آپ یہ سب بھول جائیں گے تو خود کو شکر کی نعمت سے محروم کر لیں گے۔ دوسرا زاویہ یہ ہے کہ جب آپ ایسی یادوں کو شٹ ڈاؤن کرتے ہیں تو ان سے قریب کی، ان سے منسلک بے شمار اچھی یادیں بھی مٹ جاتی ہیں۔ ایسی یادیں جو تھکن، اضمحلال اور مایوسی کے عرصے میں آپ کو تازہ دم کر سکتی ہیں۔ بہرحال اس نے ایک ایسی سیڑھی پر پاؤں رکھ دیا تھا اور ماضی میں پہنچ گئی تھی۔ اس ماضی میں پھپھو کی زندگی کا وہ کرب، اذیت اور ہولناکی تھی جسے وہ اس وقت نہیں سمجھ سکی تھی، اور اب غور کیا تو اس کے رونگٹے کھڑے ہونے لگے۔ بے شک پھپھو بڑی حوصلے والی تھی، بلکہ یہ بات نہیں، شاید نہیں، یقیناً صرف اسے بچانے کے لیے انہوں نے وہ حوصلہ اکٹھا کیا تھا، ورنہ وہ جو ہر رات مرتی اور ہر دن جیتی تھیں
ان کے لیے ایک بار مرنا کون سا دشوار تھا، اور کیسا مقام شکر تھا، اللہ کے فضل عظیم کی کھلی اور روشن نشانی تھی کہ کوٹھے پر ہی اس نے قرآن سیکھا اور پڑھا، اور اس نے ہی نہیں، نانا نے بھی۔ اچھو میاں جنہوں نے زندگی کوٹھے پر گزار دی تھی، اسے دھندلا دھندلا سا یاد آتا تھا کہ شروع میں اسے ناچنا اور گانا سکھانے کی کوشش کی گئی تھی، لیکن پھر وہی شکر کی بات کہ اللہ نے کیسے وہاں اسے محفوظ رکھا اور کیسے وہاں سے نکالا، کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ کوئی شکر ادا کر سکتا ہے ایسے اللہ کا؟ اور وہیں اس نے عبدالحق کو پہلی بار دیکھا اور اس کی تصویر بنائی، بہت کم عمر ہونے کے باوجود اس سے محبت کی، اسے اپنے خوابوں کا شہزادہ مانا، اور اللہ نے اسے یقین دلا دیا کہ وہ اسے ضرور ملے گا۔ کیسی کیسی پیاری یادیں بھی وابستہ ہیں کوٹھے کے ساتھ، اس نے سوچا۔ آدمی کو اپنے ناخوشگوار اور کٹھن وقت کو یاد رکھنا چاہیے۔ وہ کتنی اچھی تصویریں بناتی تھی۔ عبدالحق کو صرف ایک بار دیکھ کر اس نے ان کی بے شمار تصویریں بنائی تھیں۔ اس نے پھپھو اور پھپھا جان کی تصویر بھی بنائی تھی، پھر اس نے یہاں مری کی تصویریں بھی بنائی تھیں۔ پھر جب اسے شعور آیا کہ تصویر نہیں بنانی چاہیے، تو کچھ اس وجہ سے اور کچھ دادی اماں کے کہنے پر آپی کے ڈر سے کچھ تصویریں تو اس نے ضائع کر دیں، لیکن کچھ تصویریں اس نے احتیاط سے چھپا دیں۔ مری کے تمام فوٹوگراف اور اس کی بنائی ہوئی تصویریں ان میں شامل تھیں۔ اسے یاد تھا کہ وہ سب اس نے اپنی الماری کے سیف میں رکھ دی تھیں، اور تصویریں بنانے سے اس نے توبہ کر لی تھی۔ اور اب تو نوربانو کی موت کو بھی 7 سال ہو چکے تھے، مگر اسے ایک بار بھی ان تصویروں کا خیال نہیں آیا تھا۔ اتنی اہم باتوں کو بھی آدمی کتنی آسانی سے بھول جاتا ہے۔ اسے یہاں گزارا ہوا ایک ایک لمحہ یاد تھا۔ ماں باپ، دادا دادی، چچا، سب سے جدا ہو کر پاکستان آنے کے بعد پہلی بار سب سے خوبصورت وقت اس نے یہیں گزارا تھا۔ دنیا بہت خوبصورت ہے، یہ اس سے پہلے اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، اور وہ اسے بھول بھی گئی تھی۔ وہ اسی کمرے میں تھی جہاں وہ ان دنوں رہ رہی تھی۔ وہ سارے لمحے اس کے لیے زندہ ہو گئے تھے۔ آدمی کو اللہ نے کیسا بنایا ہے، کچھ چیزیں مشترک، باقی صورتیں اور شخصیتیں الگ الگ، اپنی اپنی کمزوریاں، اپنی اپنی مضبوطیاں، مگر سبھی خطاؤں کے پتلے۔ غلطیاں چھوٹی ہوں یا بڑی، سبھی ان کے مرتکب ہوتے ہیں۔ اس وقت اس کی سمجھ میں آیا کہ آدمی کو سمجھے تو اس کی غلطیوں، اس کی زیادتیوں کو درگزر کرنا بہت آسان ہوتا ہے۔ کچھ اللہ نے اپنے فضل و کرم سے اسے درگزر کی خوب فیاضی سے دی تھی، اور کچھ اسے نوربانو سے بہن جیسی محبت بھی دی تھی۔ اس وقت نہ تو وہ نوربانو کو سمجھ سکتی تھی اور نہ اس نے اس کی کوشش کی، ضرورت بھی نہیں تھی، مگر اس کا نتیجہ تھا کہ وہ اس کے مرنے کے بعد اس کے بارے میں گہرائی میں جا کر سوچنے سے ڈرتی تھی۔ لیکن یہاں وہ پہلی بار نوربانو کو پوری طرح سمجھ رہی تھی، اور اس کی سمجھ میں آ گیا تھا کہ دادی اماں انہیں شروع سے ہی جانتی اور سمجھتی تھیں۔ اب وہ سمجھ سکتی تھی کہ نوربانو شدید احساس کمتری میں مبتلا تھی، اور اس کے نتیجے میں عدم تحفظ کا احساس بھی لازمی تھا۔ اس کی وجہ سے وہ ہر وقت اس خوف میں مبتلا رہتی تھی کہ کسی بھی وقت کوئی خوبصورت لڑکی آغا جی کو ان سے چھین لے گی۔ چنانچہ وہ شک کرتی تھیں، ہر ایک پر شک کرتی تھیں، آغا جی پر بھی اور ہر خوبصورت لڑکی پر بھی۔ وہ مسعود صاحب کی بچیوں سے خوفزدہ رہتی تھیں، اور سب سے بڑھ کر تو وہ اس سے خوفزدہ تھیں۔ یہ تو اللہ کا بہت بڑا کرم تھا کہ اس کی صورت میں انہیں اپنی بہن کی صورت نظر آتی تھی، اور اللہ نے ان کے دل میں اس کی بے پناہ محبت ڈال دی تھی، ورنہ وہ اسے گھر سے نکال کر ہی دم لیتی۔ پھر ایک اور محرومی مل گئی انہیں، یہ کہ وہ ماں نہیں بن سکی۔ یہ تو بہت بڑی محرومی تھی، عورت کی تو تکمیل ہی اس سے ہوتی ہے، اور اب وہ سمجھ سکتی تھی کہ اس محرومی نے آپی کے تحفظ کے احساس کو 100 گنا بڑھا دیا ہوگا۔ ان کے خیال میں آغا جی کو ان کی اس محرومی نے جواز فراہم کر دیا تھا۔ بدقسمتی سے وہ دین سے دور ہو گئی تھیں۔ وہ یہ نہ سمجھ سکی کہ مرد کو دوسری شادی کے لیے کسی جواز کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ مزید شادی کرنا چاہتا ہے۔ پھر وہ آغا جی کے ساتھ کراچی چلی گئیں۔ اس عرصے میں پہلی بار اس کی سمجھ میں آیا کہ آپی اس سے بھی ڈرتی ہیں، کیونکہ فون کی سہولت موجود تھی، لیکن آغا جی سے کبھی اس کی بات نہیں ہوئی۔ بعد میں ایبٹ آباد میں اس بات کی پوری تصدیق ہو گئی۔ کئی برس بعد وہ واپس آئیں تو ان کی صحت بہت خراب ہو گئی تھی، انہیں السر ہو گیا تھا، لیکن وہ آپریشن کے لیے رضامند نہیں تھیں، اور آتے ہی انہوں نے آغا جی سے اس کی شادی کرا دی، خود اصرار کر کے۔ اس کے لیے انہوں نے اس کی خوشامد تک کی۔ اسے یاد تھا کہ باتوں باتوں میں دادی اماں اکثر کہتی تھیں کہ نوربانو عبدالحق کو لے کر کراچی بھاگ گئی ہے تاکہ میں عبدالحق کی دوسری شادی نہ کرا سکوں۔ وہ کہتی تھیں کہ پوتے کی آرزو ہے انہیں، اور اسے پلتے بڑھتے دیکھنا ان کا خواب ہے، اور آپ ہی آغا جی کو کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتی تھیں۔ ارجمند نے سر جھٹکا۔ وہ اس سلسلے میں مزید نہیں سوچنا چاہتی تھی۔ جو گزر گیا سو گزر گیا، آدمی دنیا سے رخصت ہو گیا تو سب ختم۔ لیکن یادوں کا ریلا جب شعور کی سطح پر آ جائے تو اس کے آگے کوئی بند نہیں باندھ سکتا۔ آغا جی کبھی عید بقرعید پر بھی دادی اماں سے ملنے نہیں آئے۔ ایسے موقعوں پر بھی آپی کی طبیعت خراب ہو جاتی تھی۔ دادی اماں کہتی، وہ بڑی مکار ہے، اسے کبھی نہیں آنے دے گی، ڈرتی ہے کہ آتے ہی میں اس کی شادی کرا دوں گی۔ لیکن پھر آپی خود آغا جی کو لے کر آئیں
اور آغا جی کا ٹرانسفر نہیں ہوا تھا، وہ چھٹی لے کر آئے تھے۔ اس لحاظ سے دادی اماں کی بات درست ثابت ہوئی کہ آپی نے آتے ہی اس کی اور آغا جی کی شادی کا چکر چلا دیا، یعنی انہیں یقین تھا کہ انہوں نے خود سے کچھ نہیں کیا تو دادی اماں قدم اٹھائیں گی اور پھر معاملات ان کے ہاتھ میں نہیں رہیں گے۔ لطف یہ کہ دادی اماں بھی اس میں خوش تھیں جیسے یہ ان کی آرزو ہو۔ تب اس کی سمجھ میں آیا کہ اس کے لیے فرحان کا رشتہ آنے پر دادی اماں اس سے زیادہ پریشان کیوں ہوئی تھیں اور اس کے انکار پر انہوں نے سکھ کا سانس کیوں لیا تھا۔ اب وہ سمجھ سکتی تھی کہ آپی کی نظر انتخاب اسی پر کیوں پڑی۔ انہیں اس پر پورا یقین تھا کہ وہ ان کی مطیع و فرما بردار ہے اور ان سے اتنی محبت کرتی ہے کہ ان کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے۔ دادی اماں کوئی بہو لے کر آتی تو صورتحال مختلف ہوتی، آغا جی تو تقسیم ہو جاتے اور ماں بننے کے بعد تو اس کی بالادستی ہو جاتی اور آپ ہی پس منظر میں چلی جاتی۔ حالانکہ ایسا نہیں ہوتا، آغا جی ان سے جتنی محبت کرتے تھے وہ کبھی ایسا نہیں ہونے دیتے، مگر آپ ہی کو ان پر یقین نہیں تھا۔ یہ بڑے اعزاز کی بات ہے کہ سب سے بڑھ کر انہیں اس پر یقین تھا۔ آپ ہی بہت ذہین تھی، انہوں نے بہت دور تک دیکھا اور سوچا تھا، بہت لمبی پلاننگ کی تھی، لیکن اگر وہ ان کے بھروسے پر پوری نہ اترتی تو وہ پلاننگ ناکام ہو جاتی۔ اس کا انحصار صرف اور صرف اس پر تھا۔ انہوں نے اپنی ضرورت کے تحت اس کی شادی آغا جی سے کرائی تھی۔ انہوں نے اپنے ماں بن کر پوری طرح سرخرو ہونے کا بندوبست کیا تھا، جبکہ وہ اس میں خوش تھی کہ کسی قیمت پر صحیح اسے آغا جی مل تو رہے ہیں، وہ ان سے جڑ رہی ہے، لیکن اپنی محرومی دور کرنے، اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے آپ ہی نے کس کس کو کتنی محرومیاں دیں، کس کس کو کیسی کیسی مشکل میں ڈالا، حتیٰ کہ خود کو بھی۔ یہ اچھی بات نہیں تھی، بہت بڑی خود غرضی تھی۔ اس نے خود کو روکنا چاہا کہ جو مر چکے ہیں ان کے بارے میں منفی باتیں نہیں سوچی جاتی، مگر سوچوں پر کس کا اختیار ہوتا ہے، وہ خود کو اب روک نہیں سکتی تھی سوچنے سے۔ آپ ہی نے آغا جی کو محروم کیا، وہ کراچی اکیلے گئے اور وہاں اکیلے رہے۔ 2 بیویاں ہوتے ہوئے یہ بہت بڑی زیادتی تھی ان کے ساتھ، اور انہوں نے دادی اماں کے ساتھ زیادتی کی کہ انہیں اتنے بڑے معاملے سے اتنی بڑی خوشی سے کاٹ کر رکھ دیا، اور انہوں نے اس کے ساتھ جسے وہ سچ مچ اپنی مرحوم بہن کا درجہ دیتی تھی بلا ارادہ زیادتی کی۔ انہوں نے اسے آغا جی کی قربت سے محروم کر دیا، جبکہ اس کی شادی کو 1 ماہ بھی نہیں ہوا تھا۔ قربت تو دور کی بات، انہیں اس کا آغا جی سے فون پر بات کرنا بھی گوارا نہیں تھا۔ صرف اسی وقت انہوں نے اسے فون پر بات کرنے دی جب اس کی ضرورت تھی۔ خیر، اسے اس پر نہ کوئی اعتراض تھا نہ شکایت، جو اسے مل گیا تھا وہ اس کے لیے دنیا کی سب سے بڑی نعمت تھی، مگر انہوں نے رشیدہ اور نوریس کے ساتھ بھی زیادتی کی، ان پر وہ بوجھ ڈال دیا جو ان کا نہیں تھا اور ان کی بساط سے زیادہ تھا۔ سب سے بڑھ کر انہوں نے اپنے ساتھ زیادتی کی، انہی چکروں میں لگی رہیں اور اپنے علاج کی طرف بھی توجہ نہیں دی، اور انہوں نے اس بچے کے ساتھ بھی زیادتی کی جس کی وہ دعوے دار تھیں، جس کی آمد کا کس کس کو انتظار تھا، انہوں نے اسے بھی خطرے میں ڈال دیا۔ اور انہوں نے اس کے ساتھ ایک اور بڑی زیادتی کی، یہ نہیں کہ وہ اپنے بچے کو اپنا نہیں کہہ سکتی، کیونکہ اس کو تو خود اس نے ہنسی خوشی قبول کر لیا۔ ایک طرف انہوں نے اسے بہت سنگین اور مکروہ جھوٹ میں ملوث کر دیا، اور دوسری طرف اسے مجرم بنا دیا کہ وہ ان کی حالت سے کسی کو مطلع نہیں کر سکی، اس ڈر سے کہ کوئی آ گیا تو جھوٹ کھل جائے گا۔ وہ تو اللہ نے کرم فرمایا کہ اسے ٹائمنگ کے ذریعے جواز بھی فراہم کر دیا اور جھوٹ کھلنے سے بھی بچا لیا۔ اگر خدا نخواستہ آپ ہی کا انتقال پہلے ہو جاتا اور نور الحق چند روز بعد پیدا ہوتا تو کیا صورتحال ہوتی؟ وہ کیا کرتی؟ کیسے سنبھالتی اس صورتحال کو؟ وہ تو آپ ہی کی طرح ذہین بھی نہیں تھی اور کچھ کیا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ آپ ہی کی موت کی خبر دیتی تو جھوٹ کی وجہ سے آپ ہی کی بھی رسوائی ہوتی اور وہ بھی مطعون ہوتی، اور اطلاع نہ دیتی تو یہ اور بڑا جرم ہوتا۔ بے شک اللہ عزت رکھنے والا ہے، لیکن ایک نقصان تو اسے پھر بھی پہنچ گیا تھا۔ وہ محسوس کرتی تھی کہ آغا جی اپنی اور دادی اماں کی بے خبری کا الزام اسے دیتے ہیں اور اس معاملے میں اسے قصوروار سمجھتے ہیں۔ اس نے اپنی پوزیشن کلیئر کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن ان کے دل میں شکایت بیٹھ گئی تھی۔ بہرحال اللہ کا شکر ہے، یہ بہت چھوٹی سزا ہے، اس نے سوچا۔ قصور تو میرا بہت بڑا تھا، میں اتنے بڑے جھوٹ میں، دھوکہ دہی میں شامل ہوئی، اعلی کار بنی، یہ تو بڑی ذلت کی طرف لے جانے والی حرکت تھی، مگر اللہ نے بڑا کرم فرمایا کہ آپ ہی کا پردہ رکھ لیا، کم از کم آغا جی کے سامنے۔ یہ سب کچھ سوچنے کے بعد وہ ہلکی پھلکی ہو گئی، جیسے دل و دماغ پر سے کوئی بڑا بوجھ ہٹ گیا ہو۔ اس کے دل میں، اس کے ذہن میں آپ ہی کے لیے کوئی برا خیال، کوئی شکایت نہیں ابھری تھی، اس لیے کہ اس نے سمجھ لیا تھا کہ آپ ہی مجبور تھیں۔ آدمی اپنی شخصیت خود نہیں بناتا، حالات اور واقعات اس کی خوشیاں، دکھ، اس کی محرومیاں اس کی فطرت کے ساتھ مل کر اس کی شخصیت بناتی ہیں، اور ہر شخص میں کمزوریاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے اس سے غلطیاں ہوتی ہیں، اور کوئی کسی دوسرے شخص کو سمجھتا اور جانتا ہو تو وہ اس کی مجبوری کو سمجھ کر اس کی غلطیوں اور زیادتیوں سے درگزر کرتا ہے۔ اس نے سوچا کہ وہ ہمیشہ آپ ہی کے لیے دعائے مغفرت کرے گی۔
زبیر، رابعہ اور ساجد کے لیے تو وہ بہت بڑی خوشی تھی۔ وہ پہلی بار یہاں آئے تھے، انہیں تو علم ہی نہیں تھا کہ مری میں عبدالحق کی جائیداد ہے۔ رابعہ تو بہت خوش تھی، وہ حمیدہ کو مبارکباد دینے اس کے کمرے میں چلی گئی۔ عبدالحق، نور الحق، زبیر اور ساجد کو لے کر عقبی احاطے میں چلا گیا۔ ویسے وہ خود بھی حیران تھا، یہ اسے وہ کوٹھی لگی نہیں رہی تھی۔ موسموں سے کتنا فرق پڑتا ہے، اور مقام خوبصورت ہو تو ہر موسم کا اپنا الگ ہی حسن ہوتا ہے۔ سچ یہ ہے کہ اس موسم میں وہ کچھ اور بھی اجاگر ہو گیا تھا جو موسم سرما میں سمجھ میں ہی نہیں آ سکتا تھا۔ دور سے چشمے کے بہنے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ یہ کیسی آواز ہے کاکا؟ زبیر نے پوچھا۔ یہ پانی کے بہتے ہوئے چشمے کی آواز ہے بھائی۔ کہاں ہے؟ اپنی زمین پر ہی ہے، تو دکھائے نا۔ زبیر کے لہجے میں بے تابی تھی۔ صحرا کے آدمی کی تو پانی میں جان ہوتی ہے۔ پچھلی بار عبدالحق نے ایک لکیر سی دیکھی تھی جو پانی کا راستہ تھا، چشمہ تو خود اس نے بھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ آواز کی ڈور تھام کر چلتا رہا، پھر رہنمائی کے لیے اسے چشمے کا پانی بھی نظر آ گیا۔ ساجد نے فوراً کیمرہ سنبھال لیا۔ نور الحق خوشی سے اچھل رہا تھا اور زبیر کا چہرہ کھل اٹھا تھا۔ عبدالحق کو اندازہ بھی نہیں تھا کہ وہ اتنا بڑا چشمہ ہوگا۔ اتنے میں نوریز کا باپ وہاں آ گیا۔ ارجمند نے اسے بتا دیا تھا کہ وہ لوگ باہر گئے ہیں۔ وہ تیز قدم چلتا ہوا ان تک پہنچا اور سلام کرنے کے بعد بولا، آپ کو یہ سب نیا نیا لگ رہا ہوگا صاحب۔ ہاں، یہ چشمہ تو میں نے دیکھا ہی نہیں تھا، عبدالحق نے کہا، پھر بولا، خان صاحب، آپ نے جس طرح یہاں ہر چیز کا خیال رکھا ہے اس پر میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ کیوں شرمندہ کرتے ہیں صاحب؟ آپ نے مجھے ذمہ داری دی تھی اس کی۔ پھر بھی زبیر، ساجد اور نور الحق پانی میں ہاتھ ڈالے بیٹھے تھے۔ زبیر نے تو ہاتھوں میں پانی لے کر پی بھی لیا۔ سبحان اللہ، کیا ٹھنڈا میٹھا پانی ہے، الحمدللہ۔ ساجد اور نور الحق نے بھی اس کی تقلید کی۔ عبدالحق کے چہرے پر ہچکچاہٹ تھی۔ وہ انہیں ٹوکنے ہی والا تھا کہ نوریز کے باپ نے مداخلت کی۔ یہ تو بڑا پاک صاف پانی ہے صاحب، اور بہت طاقتور بھی ہے۔ میں اس کے سلسلے میں آپ سے ایک اجازت بھی لینا چاہتا ہوں۔ فرمائیں، کیا بات ہے؟ پانی یہاں بہت زیادہ نہیں ہوتا مری میں، اور سیزن میں پورے پاکستان سے لوگ تفریح کے لیے یہاں آتے ہیں تو پانی کی کمی ہو جاتی ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں صاحب کہ ایک چشمے کے منہ سے پانی کے لیے ایک لائن بچھا دی جائے اور آگے ایک ٹینکی بنا دیں جہاں پانی جمع ہو سکے۔ یہ تو بہت اچھا آئیڈیا ہے خان صاحب، ناران میں بھی میں نے یہ سسٹم دیکھا ہے۔ جی صاحب، میں اسی کی بات کر رہا ہوں۔ خرچہ تو ہوگا لیکن پانی محفوظ ہو جائے گا۔ آپ فوراً کام کروا لیں۔ اچھا یہ بتائیں، یہ کیا ہے؟ عبدالحق نے سیمنٹ کی بنی اونچی منڈیر کی طرف اشارہ کیا۔ پانی تو ڈھلان کی طرف جاتا ہے نا صاحب، اور ادھر کھائی ہے، پانی ضائع ہونے سے بچانے کے لیے منڈیر بنوا دی۔ بہت اچھا کیا، اب میرے ساتھ چلیں۔ چھوٹے صاحب کو ان بچوں کو سیب کھلائیں۔ آپ نے ایبٹ آباد میں کہا تو تھا کچھ ایسا، مگر میں سمجھ نہیں پایا۔ ہمارا باغ بھی ہے سیب کا بابا، نور الحق کے لہجے میں ہیجان تھا۔ آپ خود چل کر دیکھ لو۔ وہ سب نوریز کے باپ کے ساتھ چل دیے۔ باغ انہیں دور سے نظر آ رہا تھا مگر وہ اس احاطے سے باہر تھا۔ مگر وہ زمین تو اپنی نہیں، عبدالحق نے کہا۔ آپ کو یاد نہیں صاحب، آپ کے کہنے پر یہ برابر والی زمین بھی خرید لی تھی ہم نے۔ ہاں یاد آ گیا، مگر یہ سیب کا باغ، اس کے لیے رقم کہاں سے آئی؟ ایک غلطی کر بیٹھا صاحب، نوریز کے باپ نے بڑی لجاجت سے کہا۔ کچھ رقم تو میرے پاس بھی تھی، پھر میں نے یہ سوچ کر آپ کی جیپ بیچ ڈالی کہ رکھے رکھے خراب ہو جاتی ہے، آپ کبھی آئیں تو نئی خرید لیں گے۔ معافی چاہتا ہوں صاحب، عبدالحق نے اس کے کندھے کو تھپ تھپایا۔ آپ مجھے شرمندہ کر رہے ہیں خان صاحب، آپ مختار ہیں یہاں کے، اور آپ نے وہی کچھ کیا جو آپ کو کرنا چاہیے تھا۔ یہ بتائیں، آپ نے کتنی رقم ملائی تھی؟ وہ تو واپس بھی لے لی میں نے۔ ماشاءاللہ بہت پھل اترتا ہے یہاں صاحب، ابھی میں آپ کو اس کا حساب بھی دوں گا۔ آپ کا کافی پیسہ جمع ہو گیا ہے۔ باغ دیکھ کر ساجد اور نور الحق بہت خوش ہوئے۔ سرخ اور گلابی سیبوں سے لدے درخت بہت خوبصورت لگ رہے تھے۔ پھل تیار ہیں صاحب، پر میں نے آپ لوگوں کی وجہ سے اترنے نہیں دیے ابھی، نوریز کے باپ نے کہا۔ پھر اس نے چن کر لال لال سیب توڑے اور ان کی طرف بڑھائے۔ یہ آپ کے اپنے باغ کے سیب ہیں چھوٹے صاحب۔ نور الحق بے صبری سے کھانے والا تھا کہ ساجد نے اسے روک دیا۔ دھوئے بغیر نہیں کھانا، اس نے کہا۔ نور الحق نے ہاتھ روک لیا۔ خان صاحب، آپ کا نام کیا ہے؟ شیر خان۔ تو خان صاحب، اب سارے معاملات آپ کے اور میرے بڑے بھائی کے۔ عبدالحق نے زبیر کی طرف اشارہ کیا۔ ان سے فون نمبر لے لیجئے، پانی کے سلسلے میں جو بھی خرچ ہو یہ آپ کو دیں گے، اور کوئی بات ذہن میں ہو تو بس آپ انہیں بتا دیں، اور یہاں کا سارا اختیار آپ کے پاس ہے۔ ہم سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں، ہمیں صرف رقم کی ضرورت کے بارے میں بتا دیں آپ، میں آپ کو نمبر دے دوں گا، زبیر نے کہا۔ یہ سب دیکھ کر مجھے خوشی ہوئی ہے، آپ بہت اچھے منتظم ہیں۔ شیر خان خوش ہو گیا۔ اب اندر چلیں بابا، نور الحق نے کہا۔ اسے سیب کھانے کی جلدی ہو رہی تھی۔ ایک بات اور، عبدالحق نور الحق اور ساجد سے مخاطب ہوا، یہ جگہ آپ دونوں کی ہے،
اب مجھے یہ بتا دیں کہ باغ کون دینا چاہتا ہے اور کوٹھی کون؟ میں تو چھوٹا ہوں بابا، نور الحق نے بڑی معصومیت سے کہا۔ آپ دونوں ساجد بھائی کو دے دیجئے، ان کی ہر چیز میری ہے، جیسے انہوں نے اپنے کمرے میں مجھے حصے دار بنایا ہے۔ چاچا، یہ سب آپ اپنے ہی پاس رکھیے، آپ کی ہر چیز میری بھی تو ہوتی ہے، پھر مجھے کسی چیز کی کیا ضرورت؟ عبدالحق نے محبت سے دونوں کے سر تھپ تھپائے۔ مجھے نور الحق کی بات بہت اچھی لگی، بس یہ سب تمہارا ہوا، عبدالحق نے کہا، پھر شیر خان کی طرف مڑا۔ خان صاحب، میں جانے سے پہلے یہ کام کرنا چاہتا ہوں، اس کے لیے میری موجودگی ضروری ہوگی نا؟ جی صاحب، 1-2 دن میں یہ کام ہو جائے گا۔ وہ سب کوٹھی کی طرف واپس چل دیے۔ جینا اور فاطمہ بھی آ گئی تھیں۔ انہوں نے گیلری میں کرسیاں ڈال دیں، پھر جینا چائے بنانے کے لیے چلی گئی اور فاطمہ عقبی احاطے میں کرسیاں لگانے لگی۔ اس وقت شمریز بھی آ گیا۔ اس نے 2 میزیں باہر نکالی اور لگا دی۔ وہ شام کی چائے کی تیاری تھی۔ نوریز اور عابیہ بھی آنا چاہتے تھے، لیکن ارجمند نے بڑی سختی سے منع کر دیا۔ ان کی تو کل دعوت ہے ہمارے ہاں، اس سے پہلے انہیں یہاں آنے کی ضرورت نہیں۔ اس پر حمیدہ نے کہا تھا، نکی تو کتنی عقل مند ہے۔ اب حمیدہ، ارجمند اور رابعہ گیلری میں بیٹھی تھیں۔ رابعہ تو سحر زدہ سی تھی۔ کتنی خوبصورت ہے یہ جگہ، اس نے کہا۔ ابھی تم نے خوبصورتی کہاں دیکھی ہے؟ حمیدہ بولی، تھوڑی دیر بعد دیکھنا۔ تھوڑی دیر بعد جینا انہیں بلانے کے لیے آ گئی۔ چائے باہر لگا دی ہے بڑی بیگم صاحبہ۔ اور جب وہ عقبی احاطے کی طرف کھلنے والے دروازے پر پہنچی تو رابعہ کو خوبصورتی کا چیلنج دینے والی حمیدہ خود مبہوت ہو کر رہ گئی۔ وہ منظر تو اس کے تصور سے بالکل مختلف تھا۔ وہ دروازے میں کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ کیا ہوا دادی اماں؟ ارجمند نے گھبرا کر کہا۔ نکی، یہ سب یہ حمیدہ سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ ارجمند نے اس کے اشارے کی طرف دیکھا اور سمجھ گئے۔ موسم سرما اور برف باری کے دنوں میں عقبی احاطے کے منظر کو تصور میں رکھ کر خود اس نے جب یہ منظر دیکھا تھا تو وہ خود بھی بت بن کر رہ گئی تھی۔ اس وقت وہ نارمل تھی تو صرف اس لیے کہ وہ پہلے ہی عقبی احاطے کو دیکھ چکی تھی۔ یہ کیسا جادو ہے؟ حمیدہ بڑبڑائی۔ اس کی نظریں سامنے کے منظر پر جمی ہوئی تھیں۔ وہاں دور دور تک زمین نظر نہیں آ رہی تھی۔ ہر طرف سبزہ ہی سبزہ تھا۔ خاردار تاروں کی باڑھ کی طرف بلند و بالا درخت جھوم رہے تھے۔ ٹنڈ منڈ نہیں، ہرے بھرے درخت۔ یہ تو وہ جگہ ہی نہیں تھی۔ نیکی، وہاں تو وہ برف کا آدمی تھا نا؟ اور وہاں میرا گھروں تھا۔ ہاں دادی اماں، وہ کہاں گئے؟ یہ کیا جادو ہے؟ حمیدہ کچھ سنبھل گئی تھی۔ یہ دوسرا موسم ہے اماں۔ اتنا بڑا فرق؟ میں تو 2 ہی موسم جانتی تھی نکی، ایک سوکھے کا موسم، دوسرا بارش کا موسم۔ آئیں اماں، اب آپ نے ہر موسم دیکھ لیا ہے۔ ارجمند نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ وہ نیچے اتر کر میزوں کی طرف بڑھی۔ اسی وقت نور الحق اور ساجد ہاتھوں میں سیب لیے بھاگتے ہوئے آئے۔ ان کے چہرے خوشی سے دمک رہے تھے، بلکہ نور الحق کا چہرہ تو ہیجان سے تمتما رہا تھا۔ اس نے ایک سیب حمیدہ کی طرف بڑھایا۔ یہ لیں دادی، یہ ہمارے اپنے باغ کا سیب ہے۔ اور دوسرا اس نے رابعہ کی طرف بڑھایا۔ پھر اس نے اپنے نیکر کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے، لیکن اس سے پہلے ہی ساجد ایک سیب ارجمند کی طرف بڑھا چکا تھا۔ یہ لیجئے چاچی۔ وہاں ان دونوں کی خوشی اور ہیجان کا سبب کسی کی سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ حمیدہ نے کہا، تو کھا پتر۔ اس دوران ساجد اور نور الحق جیبوں سے اور سیب برآمد کر چکے تھے۔ کیا کہا تم نے؟ یہ اپنے باغ کا سیب ہے؟ ارجمند کے لہجے میں حیرت تھی۔ جی امی، اپنے باغ کا۔ وہ ادھر اپنا باغ ہے۔ نور الحق نے ہاتھ سے اشارہ کیا۔ کیا واقعی؟ ارجمند نے ساجد سے پوچھا۔ ہاں چاچی، بہت بڑا باغ ہے سیب کا۔ اور تم لوگ یہ درختوں سے توڑ کر لائے ہو؟ جی چاچی۔ دھوئے بغیر نہیں کھاتے بیٹے۔ دھو لیے ہیں چاچی۔ کہاں سے دھو لیے؟ ادھر چشمے کا پانی بھی ہے امی، نور الحق نے ہیجانی لہجے میں کہا۔ تب ارجمند کو چشمے کی رل ترل سنائی دی۔ اسے اب بھی یہ سب خواب لگ رہا تھا۔ ادھر بات حمیدہ کی سمجھ میں بھی آ گئی تھی۔ وہ زیر لب تیرا شکر ہے ربا کی گردان کیے جا رہی تھی۔ اتنی دیر میں دوسری طرف سے عبدالحق اور زبیر بھی آ گئے۔ شیر خان بھی ان کے ساتھ تھا۔ اب ارجمند پر بھی ہیجانی خوشی طاری ہو گئی تھی۔ کیا یہ سچ ہے آغا جی؟ کیا؟ کس بارے میں پوچھ رہی ہو تم؟ یہ چشمہ، سیب کا باغ۔ وہ جوش میں اٹھ کھڑی ہوئی۔ عبدالحق نے کندھوں پر دباؤ ڈال کر اسے بٹھا دیا۔ سکون سے چائے پلاؤ اور خود بھی پیو، پھر یہ دونوں تمہیں دکھانے کے لیے لے جائیں گے۔ لیکن پھر شام ہو جائے گی، اندھیرا ہو جائے گا۔ دیکھے نا، 5 بجنے والے ہیں۔ یہ موسم گرما ہے ارجی، سورج غروب ہونے میں ابھی 2 گھنٹے باقی ہیں۔ ارجمند بیٹھ گئی، مگر اس کا دل چاہ رہا تھا کہ چشمے کی طرف دوڑ لگا دے۔ چائے پینے کے بعد مرد اٹھ گئے۔ ہمیں کچھ کام نمٹانے ہیں، عبدالحق نے کہا۔ پھر وہ ساجد اور نور الحق کی طرف مڑا۔ تم دونوں ان لوگوں کو سیر کرا دو یہاں کی، اور ہاں، مغرب سے پہلے واپس آ جانا۔ جی ٹھیک ہے۔
حمیدہ تو چشمے پر فدا ہو گئی تھی، وہ پانی میں ہاتھ ڈالے بیٹھی تھی۔ ہائے ربا، ایسی دھرتی سے پانی بھی پھوٹتا ہے کوئی؟ رابعہ کی بھی کم و بیش یہی کیفیت تھی۔ پہلے حمیدہ اور پھر دونوں لڑکے مرکز نکاح بن گئے تھے، اس کی طرف کسی نے بھی توجہ نہیں دی تھی، لیکن احاطے پر نظر پڑتے ہی وہ حمیدہ کی بات پر ایمان لے آئی تھی کہ ابھی اس نے خوبصورتی دیکھی ہی کہاں ہے۔ وہ سحر زدہ سی اس منظر کو دیکھتی رہی تھی جو اسے حقیقت کے بجائے تصویر لگ رہا تھا۔ لڑکوں کی باتیں اور سیب کا تذکرہ اس کی سمجھ میں ہی نہیں آیا۔ اس نے تو چائے بھی ایسے ہی پی تھی کہ ذائقے کا پتہ نہیں چلا تھا، اور اسے نہیں معلوم تھا کہ ابھی دیکھنے کو اور بھی بہت کچھ ہے۔ ہاں اماں، اور اتنا ٹھنڈا، آئینے جیسا پانی، دیکھو تو اماں، اس میں آسمان صاف نظر آ رہا ہے۔ حمیدہ نے چلو میں پانی لیا اور چہرے پر چھپکا مارا۔ جی خوش ہو گیا، ربا تیرا شکر ہے۔ رابعہ نے چلو میں پانی لے کر پیا۔ بہت میٹھا پانی ہے اماں، کیا یہ جنت ہے؟ حمیدہ نے بھی پانی پیا۔ واقعی شہد جیسا پانی ہے۔ اب باغ دیکھنے چلیں؟ نور الحق بےتاب ہو رہا تھا۔ ذرا رک جا پتر، تھوڑی دیر بیٹھنے دے، حمیدہ نے کہا۔ پھر لڑکے ہر 2 منٹ بعد اصرار کرنے لگے۔ ان لوگوں کا وہاں سے اٹھنے کو دل تو نہیں چاہ رہا تھا، لیکن لڑکوں نے کان کھا لیے۔ وہ ان کے ساتھ باغ کی طرف چل دیں۔ باغ بہت خوبصورت اور مرتب تھا۔ قطار میں درخت اور درختوں کے درمیان ایک جیسا فاصلہ۔ پھلوں سے لدے درخت کی اپنی ہی شان ہوتی ہے، یہاں تو پھلوں سے لدا ہوا پورا باغ تھا۔ یہ ہمارا اپنا ہے؟ رابعہ کے لہجے میں بے یقینی تھی۔ ھذا من فضل ربی، یہ اللہ کا فضل اور اس کی عطا ہے، ارجمند نے جلدی سے کہا۔ بے شک، حمیدہ نے تائید کی۔ مجھے تو دیکھ کر ہی ایسا لگتا ہے کہ میرا پیٹ سیبوں سے بھر گیا ہے، رابعہ نے کہا۔ نور الحق سے رہا نہیں گیا۔ یہ سب ساجد بھائی کا ہے چاچی، اس نے رابعہ سے کہا۔ رابعہ نے بیٹے کی طرف دیکھا، وہ شرمندہ نظر آنے لگا۔ چاچا جی تو ایسی ہی محبت کرتے ہیں نا اماں؟ ہاں، آسمان جتنا بڑا دل ہے ان کا، رابعہ نے کہا اور کنکھیوں سے ارجمند کو دیکھا۔ ارجمند نے ساجد کو لپٹا لیا۔ بہت بہت مبارک ہو ساجد، جبھی تو مجھے اس سیب کی لذت کچھ زیادہ ہی محسوس ہوئی تھی۔ اس کے لہجے میں خلوص تھا، محبت تھی۔ ان کی جگہ نور بی بی ہوتی تو اس وقت جلی کٹی باتیں کرتی، کاکا سے لڑتی، انہیں برا بھلا کہتی۔ رابعہ نے دل میں سوچا، مگر ارجی بی بی کا دل تو کاکا سے بھی بڑا ہے۔ ان لوگوں نے پورا باغ گھوم پھر کر دیکھا اور بہت خوش ہوئے۔ ساجد اور نور الحق ان کے لیے سیب توڑنا چاہتے تھے، لیکن حمیدہ نے انہیں روک دیا۔ شام کے وقت پھل نہیں توڑتے بچوں۔ نور الحق نے امداد طلب نظروں سے ارجمند کی طرف دیکھا۔ دادی نے کہا ہے تو ٹھیک کہا ہے نا بیٹے، ارجمند بولی، مگر حمیدہ تڑپ گئی۔ نور الحق کی بات ٹالنا اسے کہاں گوارا تھا۔ بہت جی چاہ رہا ہے تو 2-4 سیب توڑ لے پتر۔ نہیں دادی، میں تو آپ کے خیال سے کہہ رہا تھا، کل دوپہر کو کھانے کے بعد آئیں گے، پھر تم سیب توڑنا، اور ہم انہیں چشمے کے پانی میں دھوئیں گے اور مزے سے کھائیں گے۔ ٹھیک ہے دادی۔ وہ لوگ باغ سے نکلے اور چشمے کے پاس جا بیٹھے۔ اس پانی میں ہاتھ ڈالنا حمیدہ اور رابعہ کو خاص طور پر بہت اچھا لگ رہا تھا۔ مغرب سے ذرا دیر پہلے ہی وہ وہاں سے اٹھ کر اندر گئے۔ مغرب کے بعد عبدالحق ان لوگوں کو جناح روڈ لے گیا۔ وہ بہت بڑا بازار تھا، انہوں نے شاپنگ کی۔ نوبیاہتا جوڑے نوریز اور عابیہ کے لیے مزید کچھ تحفے خریدے گئے۔ رات کو حمیدہ رابعہ کو اپنے موسم سرما کے گزشتہ قیام کے بارے میں بتاتی رہی۔ اس کے لہجے میں بچوں کا سا ہیجان تھا، اور رابعہ کا منہ ایسے کھلا ہوا تھا جیسے کوئی بچہ پریوں کی کہانی سن رہا ہو۔ وہ جہاں بیٹھ کر ہم نے چائے پی تھی نا، وہاں سے دور دور تک برف ہی برف تھی رابعہ، حمیدہ کہہ رہی تھی، اور برف کی وجہ سے رات کا اندھیرا بھی اندھیرا نہیں لگ رہا تھا۔ اللہ، کیسا لگ رہا ہوگا اماں؟ مجھے تو لگ رہا تھا کہ خواب دیکھ رہی ہوں۔ پر اماں، سردی کتنی ہو گئی ہوگی؟ برف گرنے کے دوران سردی بالکل نہیں ہوتی، حمیدہ نے کہا۔ پھر برف باری رکنے کے بعد جب ہوا چلتی ہے تو ایسی سردی ہوتی ہے کہ… حمیدہ نے آنکھیں بند کر لی جیسے یاد کر رہی ہو۔ ایسی سردی کبھی نہیں دیکھی میں نے، جسم کے اندر تک سردی لگتی ہے، رابعہ نے جھرجھری لی۔ اور پتہ ہے، عبدالحق اور نکی نے مل کر وہاں برف کا آدمی بنایا تھا، حمیدہ بولے جا رہی تھی۔ برف کا آدمی؟ رابعہ نے بے یقینی سے دہرایا۔ ہاں، میں نے برف کا گھروندا بنایا تھا، اور ان کا برف کا آدمی دور سے سچ مچ کا لگتا تھا۔ نکی نے اسے عبدالحق کا کوٹ بھی پہنایا تھا، اور سر پر ٹوپا بھی رکھا تھا، انگریزوں والا۔ کاش میں بھی ہوتی آپ لوگوں کے ساتھ، اب کی سردیوں میں آ جائیں گے، ارجمند نے اسے دلاسا دیا۔ ارے، تو نے تصویریں نہیں دیکھی رابعہ؟ عبدالحق نے اور نکی نے بہت تصویریں بنائی تھیں۔ نہیں اماں، میں نے تو نہیں دیکھی، رابعہ نے جواب دیا۔ حمیدہ نے وضاحت طلب نظروں سے ارجمند کو دیکھا۔ لاہور پہنچ کر دکھا دوں گی اماں، الماری میں رکھی ہیں۔ رابعہ کچھ سوچ رہی تھی، پھر اس نے حمیدہ سے کہا، ایک بات بتاؤ اماں، یہ جگہ ہے ہی بہت خوبصورت، پر پچھلی بار زیادہ خوبصورت لگی تھی تمہیں یا اس بار؟
جواب میں حمیدہ بھی سوچ میں پڑ گئی، مگر وہ کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی۔ یہ تو بہت مشکل سوال ہے رابعہ۔ بات یہ ہے کہ وہ خوبصورتی اپنی جگہ تھی اور یہ والی اپنی جگہ ہے۔ اگلی برف باری میں خود ہی دیکھ لیجئے گا، ارجمند نے کہا۔ نسیمہ اور اس کی بچیاں مری میں اب تک مہمان کی حیثیت سے رہ رہی تھیں، لیکن اگلے روز نوریز اور آبیہ کی دعوت ہوئی تو وہ میزبان بن گئیں، کیونکہ نوریز کے گھر والوں کی حیثیت بھی اس روز مہمان کی تھی۔ کھانا تو ارجمند نے ہی پکایا، وہ لوگ اس کا ہاتھ بٹاتی رہیں۔ پھر کھانا سرو کرنے میں انہوں نے بہت محنت کی۔ ویسے یہاں انہوں نے مالکوں سے فاصلہ رکھا تھا، ایسا بھی نہیں کہ وہ گھومی پھری نہ ہو۔ انہوں نے چشمہ بھی دیکھا اور باغ بھی، لیکن جینا اور فاطمہ کے ساتھ۔ عبدالحق نے انہیں شادی کی شاپنگ کے لیے پیسے دیے تھے۔ وہ شمریز اور فاطمہ کے ساتھ بازار گئی تھیں۔ سیب البتہ انہوں نے جی بھر کر کھائے تھے۔ دعوت میں ارجمند نے بہت اہتمام کیا تھا، سب بہت خوش ہوئے۔ پھر تحفوں کا دور چلا۔ نوریز کے سب گھر والوں کے لیے کئی تحفے لیے گئے تھے، سبھی بہت خوش تھے۔ اگلے 2 دنوں میں جائیداد کی ساجد کے نام منتقلی کی کارروائی مکمل ہو گئی۔ اس کے بعد زبیر کی بے چینی بڑھ گئی۔ عبدالحق نے محسوس کر لیا کہ اب وہ محض اس کے لحاظ میں رکا ہوا ہے، دوسرے لوگ ابھی جانے کے موڈ میں نہیں تھے۔ چنانچہ اس نے زبیر کو جانے کی اجازت دے دی۔ زبیر کے ساتھ نسیمہ اور اس کی بچیاں بھی لاہور چلے گئے۔ ان لوگوں نے وہاں 1 ہفتہ اور گزارا۔ پھر زبیر کا فون آیا۔ اس نے ایک اندوہناک خبر سنائی۔ اسے خود بھی بہت دیر سے پتہ چلا تھا۔ منصور تو فوری طور پر اطلاع دینے کے لیے آئے تھے، مگر وہاں مالی اور چوکیدار کے سوا کوئی نہیں تھا، اور منصور کے پاس ان سے رابطے کا کوئی ذریعہ بھی نہیں تھا۔ پھر اب منصور دوبارہ اطلاع دینے آئے تھے، اور اس بار ان کی زبیر سے ملاقات ہو گئی تھی۔ مسعود صاحب کا انتقال ہو گیا تھا۔ جو دنیا میں آیا ہے اس سے جانا بھی ہے۔ اس اٹل حقیقت کے باوجود آدمی کو دکھ تو ہوتا ہے۔ عبدالحق کا تو ان سے بہت گہرا تعلق تھا۔ وہ اس کے لیے بزرگ تھے، ہر قدم پر ان کی مدد اور رہنمائی کرتے تھے۔ ان سے بہت کچھ سیکھا تھا اس نے۔ سو لاہور واپسی کا سفر شروع ہو گیا۔ منصور عبدالحق سے لپٹ کر رونے لگا۔ خود کو سنبھالے منصور میاں، عبدالحق نے شفقت سے اس کے کندھے کو تھپ تھپایا۔ اب تو سنبھل گیا ہوں بھائی جان، بس آپ کو دیکھ کر پھر سے بچہ بن گیا تھا۔ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں رہا بھائی جان، میں تو بالکل اکیلا ہو گیا۔ بھائی جان کہتے ہو اور پھر اکیلے پن کی بات کرتے ہو۔ معاف کر دیں بھائی جان، آپ کو دیکھ کر تو تنہائی کا احساس دور ہوا ہے، حوصلہ ملا ہے مجھے۔ وہ اسے اندر لے گیا، لیکن ڈرائنگ روم میں نہیں، مسعود صاحب کے کمرے میں۔ وہاں منصور کے بچے موجود تھے، چپ چپ، اداس اداس۔ وہ اپنے شفیق دادا کو وہاں ڈھونڈ رہے ہوں گے۔ بچے بہت سنجیدہ ہو گئے۔ انہوں نے اسے سلام کیا، ہاتھ ملایا اور کمرے سے باہر چلے گئے۔ ابا جان کی زندگی میں بچوں کو یہاں آنے کی اجازت نہیں تھی، منصور نے کہا، لیکن جاتے وقت وہ یہ پابندی ہٹا گئے۔ یہ کب کی بات ہے منصور میاں؟ عبدالحق نے پوچھا۔ 20 دن ہوئے ہیں بھائی جان۔ مجھے بہت افسوس ہے منصور میاں، اس وقت میں جب تمہیں میری سب سے زیادہ ضرورت تھی میں تمہارا ساتھ نہیں دے سکا۔ ایسا نہ کہیں بھائی جان، میں سمجھتا ہوں یہ تو نصیب کی بات ہے اور اللہ کا حکم۔ ٹھیک کہتے ہو منصور میاں، میں تو خود محروم رہ گیا، نہ ان کا آخری دیدار کر سکا اور نہ ہی ان کے جنازے کو کندھا دے سکا۔ تمہارا دکھ بانٹنا تو بہت دور کی بات ہے، میں تو ان کا دکھ بھی نہ کر سکا۔ عبدالحق کی آواز بھرا گئی۔ بس بھائی جان، سب اللہ کی طرف سے ہے۔ اسی وقت مسعود صاحب کی بہو اس کے لیے چائے لے آئی۔ چچی جان تو عدت میں ہیں۔ عبدالحق نے جلدی سے چائے کی پیالی خالی کر دی۔ میں جانتا ہوں بھائی جان کہ آپ سے بڑھ کر کوئی بھی ابا جان کے قریب نہیں تھا، وہ سب سے زیادہ آپ کو چاہتے تھے۔ مجھ سے ہمیشہ کہتے کہ عبدالحق میاں تمہارے بڑے بھائی ہیں اور میرے بعد تمہارے لیے میری جگہ وہی ہوں گے۔ یہ کہہ کر وہ پھر رونے لگا۔ اور یقین کرو منظور میاں، ایسا ہی ہے، عبدالحق نے کہا۔ میں انشاءاللہ ایسا ہی ثابت ہوں گا۔ عبدالحق نے کمرے کا جائزہ لیا۔ سب کچھ ویسا ہی تھا، کچھ بھی نہیں بدلا تھا۔ وہی کتابیں، وہی ماحول، لیکن کمرہ غیر آباد لگ رہا تھا۔ مکان بھی تو اپنے مکینوں کا غم کرتے ہیں۔ مسعود صاحب کا کمرہ بھی سوگوار لگ رہا تھا۔ منصور اٹھ کر میز کی طرف بڑھا۔ وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک لفافہ تھا، وہ اس نے عبدالحق کی طرف بڑھایا۔ ابا جان کے انتقال کے بعد ہم نے اس کمرے کا جائزہ لیا۔ میز کی دراز میں کچھ لفافے تھے، ایک آپ کے اور دوسرا میرے نام۔ یہ آپ کی امانت ہے۔ عبدالحق نے لفافے کو دیکھا، اس پر لکھا تھا، بیٹے عبدالحق کے لیے۔ مجھے چند منٹ کی اجازت دیں گے بھائی جان، میں ابھی آیا، منصور نے کہا۔ اس لمحے عبدالحق کو اس پر بہت پیار آیا۔ وہ باپ کا الوداعی خط پڑھنے کے لیے اسے تنہائی فراہم کر رہا تھا۔ ضرور منصور میاں۔ منصور کے جانے کے بعد اس نے لفافہ چاک کیا، اندر سے ایک خط برآمد ہوا۔ اس نے تہہ کیے ہوئے خط کو کھولا اور پڑھنا شروع کیا۔ بیٹے عبدالحق، السلام علیکم۔
یہ خط تمہارے ہاتھوں میں ہے اور اس کا مطلب ہے کہ میں اب اس دنیا میں نہیں ہوں۔ تمہیں حیرت ہوگی کہ مجھے یہ خط لکھنے کی ضرورت کیوں پیش آئی، جبکہ میں ہر چھوٹی بڑی بات پر تم سے تبادلہ خیال کر لیا کرتا تھا۔ لیکن خط پڑھو گے تو حیرت نہیں رہے گی۔ میں نے تم سے کہا تھا نا کہ بہت سی باتیں آدمی خود سے بھی کرتے ہوئے جھجکتا ہے۔ یہ بتانے کی تو ضرورت نہیں کہ میرے بے شمار شاگرد ہیں، لیکن ان میں سے ایک تم ہی ہو جسے میں نے بیٹے کا درجہ دیا۔ اب سمجھ میں آتا ہے کہ یہ بے لوث محبتیں اللہ ہی عطا فرماتا ہے، وہی لوگوں کو ایک دوسرے سے ملاتا ہے۔ تمہیں یاد ہوگا کہ کچھ دن پہلے میری تم سے بہت طویل اور تفصیلی گفتگو ہوئی تھی دعاؤں کے بارے میں۔ میرے لیے وہ بہت بڑی الجھن تھی اور میں اس پر صرف تم سے بات کر سکتا تھا۔ اللہ کے فضل و کرم سے تم ہی اس سلسلے میں میری رہنمائی کر سکتے تھے، اور الحمدللہ ایسا ہی ہوا۔ تم نے میرے ساتھ وہ سب کچھ شیئر کیا جو شاید کبھی کسی کے ساتھ نہیں کیا تھا۔ میں اس پر تمہارا شکر گزار ہوں، سوائے اس ایک بات کے جو بقول تمہارے کسی کو بھی نہیں بتائی جا سکتی۔ مجھے شرمندگی تھی اور ہے کہ میں نے جس بات کی وجہ سے تم سے وہ گفتگو کی وہ بات تمہیں نہیں بتا سکا، مگر مجبوری تھی۔ بتاتا تو اور زیادہ شرمندگی ہوتی، لیکن بتانا بہت ضروری تھا۔ بتانا مجھ پر فرض تھا، اور اس بات کے بارے میں جاننا تمہارا حق۔ یہ سوچ کر وہ سب کچھ اس خط میں لکھ دیا۔ یہ خط میرے مرنے کے بعد تمہیں ملے گا، یوں تمہارا حق بھی ادا ہو جائے گا اور مجھے شرمندگی بھی نہیں ہوگی۔ میں نے تم سے پوچھا اور تم نے مجھے بتایا کہ بندے کو اللہ سے کس طرح کی دعائیں کرنے کا حق نہیں ہے۔ اس سے میرا ذہن خوب کھلا۔ اللہ نے جو نظام قائم فرمایا ہے اس کے خلاف دعا نہیں کرنی چاہیے، مثلاً سورج کے مغرب سے طلوع ہونے کی دعا۔ ایک بات میری سمجھ میں آئی، دعا آدمی اپنے لیے، اپنے بیوی بچوں، رشتہ داروں، اپنے دینی بھائیوں یا تمام انسانوں کی بھلائی کے لیے کرتا ہے، یا ان کو کسی برائی، ضر یا نقصان سے بچانے کے لیے۔ اور سورج کے طلوع و غروب سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ دنیا کے نظام میں خلل پڑنے سے تو انسان اور انسانیت کا کوئی نہ کوئی نقصان ہی ہوگا۔ ایک اور زاویہ بھی میرے ذہن میں آیا، دعا اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اللہ کے اذن سے ہوتی ہے۔ انسانی تاریخ اس کی گواہ ہے۔ آدم علیہ السلام سے خطا ہوئی، وہ شرمندہ اور نادم ہوئے، لیکن اظہار نہیں آتا تھا۔ اللہ نے مدد فرمائی اور توبہ عطا فرمائی۔ شاید یہی دعا کا آغاز تھا۔ اس لحاظ سے پہلی دعا توبہ اور استغفار کی ہی تھی۔ پھر ہم قرآن میں دیکھتے ہیں کہ اللہ نے پیغمبروں کو دعائیں عطا فرمائیں اور انہیں قرآن میں ذکر فرمایا تاکہ عام بندے بھی ان سے استفادہ کریں۔ مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام کو آیت کریمہ عطا ہوئی، لیکن قرآن حکیم میں عام بندوں کی دعائیں بھی ہیں۔ ان میں دنیا کے لیے دعائیں بھی ہیں اور آخرت کے لیے بھی، اور اللہ نے معجزے بھی دکھائے۔ لیکن آدمی تو ہر چیز کو اپنی ہی مرکزیت، اپنے ہی ذہن کے مطابق دیکھتا اور سمجھتا ہے۔ تو معجزوں نے جہاں بے شمار لوگوں کے ایمان کو مستحکم کیا، وہیں بے شمار لوگوں کو بدترین گمراہی میں بھی مبتلا کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے معجزے ہی کو دیکھ لو۔ کچھ کو اللہ کی قدرت پر غیر متزلزل ایمان نصیب ہوا، تو بہت سے بد نصیبوں نے اسے اللہ کے لیے بہتان بنا کر شرک عظیم کا ارتکاب کیا۔ یہ اپنے اپنے خمیر کی بات ہے، اور اللہ اپنے ہر بندے کو جانتا ہے، اسی لیے تو ہر معجزہ در حقیقت انسانوں کی آزمائش ہے۔ اللہ نے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کی فرمائش پر آسمان سے خوان نعمت اتارا تو انہیں خبردار کر دیا کہ اس معجزے کے بعد ان میں سے کوئی ایمان کا کچا ثابت ہوا تو اسے وہ سزا ملے گی جو دنیا میں کسی کو نہیں ملی ہوگی۔ یعنی یہ تنبیہ ہے کہ آدمی معجزوں کی دعا نہ کرے کہ وہ اس کے لیے تباہ کن ثابت ہو سکتا ہے۔ اللہ نے کم از کم 2 پیغمبروں کو اس عالم میں اولاد نرینہ سے نوازا کہ وہ دونوں ضعیف تھے، اور ان میں سے ایک کی بیوی بانجھ اور ضعیف، اور دوسرے کی بیوی ضعیف۔ ایک حضرت آدم علیہ السلام اور دوسرے زکریا علیہ السلام، لیکن دونوں میں ایک فرق تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بغیر مانگے بیٹا عطا فرمایا۔ جب فرشتوں نے یہ خوشخبری سنائی تو حضرت سارہ بے یقینی سے ہنس دیں کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے۔ اس پر فرشتوں نے کہا کہ اللہ جو چاہے ہو سکتا ہے اور ہو کر رہتا ہے۔ یہ بہت اہم پیغام تھا کہ اللہ جو چاہے وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹا عطا فرمایا، جید پیغمبر، جس کی پشت سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا تمام انبیاء اور پیغمبر پیدا ہوئے۔ کتنی بڑی عطا تھی، لیکن یہ بھی تو سوچنا چاہیے کہ عطا کس کے لیے تھی؟ ابراہیم خلیل اللہ کے لیے، جو اللہ کی محبت میں اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے قربان کرنے کے لیے تیار تھے۔ اور حضرت زکریا علیہ السلام کا معاملہ ذرا مختلف تھا۔ حضرت بی بی مریم ان کے زیر کفالت تھیں۔ آپ علیہ السلام جب بی بی مریم کے حجرے میں جاتے تو وہاں انواع و اقسام کی نعمتیں موجود پاتے۔ پوچھتے کہ یہ کہاں سے آئیں تو جواب ملتا، یہ میرے رب کی عطا ہے، وہی بہترین رزق دینے والا ہے۔ ان نعمتوں میں بے موسم کے پھل ہوتے تھے،
انہیں دیکھ کر زکریا علیہ السلام نے سوچا ہوگا کہ اللہ نے ہر پھل کے لیے ایک موسم مقرر کیا ہے، کوئی پھل اپنے موسم کے بغیر نہیں آتا، لیکن بی بی مریم کو وہ پھل اس کے موسم کے بغیر بھی عطا فرماتا ہے، اور وہ بھی مانگے بغیر۔ میں سوچتا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نظیر حضرت زکریا علیہ السلام کے ساتھ تھی، اس کے حوالے سے وہ اپنے لیے دعا کر سکتے تھے، لیکن شاید خشیت الہی کی وجہ سے ہمت نہیں ہوتی ہوگی۔ بی بی مریم کے پاس بے موسم کے پھل دیکھ کر سوچا ہوگا کہ انہیں اللہ مانگے بغیر بے موسم کے پھل عطا فرماتا ہے، تو ممکن ہے کہ مانگنے پر انہیں بھی مل جائے۔ اولاد بھی پھل ہے، اور اس کا بھی موسم ہوتا ہے، جب تک مرد ضعیفی کو نہ پہنچ جائے اور عورت کی زرخیزی بھی برقرار رہے۔ اولاد کا موسم رہتا ہے، وہ عوامل موجود نہیں تھے، اس لیے ان کے نزدیک اولاد بھی بے موسم کا پھل تھا، سو انہوں نے دعا مانگی، اور کیونکہ اللہ بندوں سے کلام نہیں کرتا، انہوں نے دعا کی قبولیت کی نشانی کی التجا کی، وہ اللہ نے عطا فرمائی، اور پھر اپنی خاص رحمت سے اولاد نرینہ بھی۔ اور یہی نہیں، اللہ نے خود ان کے اس بیٹے کا نام تجویز فرمایا جو پہلے کبھی کسی کا نہیں رکھا گیا تھا، یحییٰ۔ تو میں نے دیکھا کہ دعا کے معاملے میں پیغمبر بھی محتاط رہتے ہیں، ہم عام بندوں کی تو اوقات ہی کیا ہے۔ میں سوچتا تھا کہ دعا مشیت کے خلاف نہ ہو، مگر مشیت کا کسے علم، وہ تو صرف اللہ ہی جانتا ہے، اور وہ نیتوں کا حال بھی جانتا ہے، تو بے خبری میں ایسی ویسی دعا پر بھی وہ بخش دے گا۔ پھر بھی ڈر لگتا تھا، تو میں نے تم سے بات کی، اور مجھے بہت کچھ حاصل ہوا، بہت کچھ سیکھا میں نے۔ بنیادی بات تو یہی ہے کہ دعا بندگی ہے، لیکن دعا کے بھی آداب ہیں۔ اللہ کو ناراض کرنے والی ہر دعا سے اللہ اپنے ہر بندے کو محفوظ رکھے۔ میں نے اس پہلو پر بھی سوچا تھا کہ دنیا کو اللہ نے اسباب کا کارخانہ بنایا ہے، اپنی مشیت پر عمل درآمد کے لیے بھی وہ اسباب یکجا فرماتا ہے۔ میں نے سوچا کہ ایسا تو نہیں کہ کبھی دعا بھی مشیت کے اسباب میں شامل ہو، دعا اللہ ہی کی طرف سے تو ہوتی ہے، لیکن ہمیشہ تو ایسا نہیں ہوتا ہوگا، شاید اضطراری دعا میں تو بالکل ایسا نہیں ہوتا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اضطراری کیفیت میں اللہ سے اپنے بیٹے کو عذاب سے بچانے کی دعا کی، تو اللہ نے آپ علیہ السلام کو تنبیہ فرمائی۔ اس کے جواب میں حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے جو عرض کی وہ تم نے مجھے بتائی، وہ بہت بڑی نعمت تھی۔ میں نے سوچ لیا کہ کتنی ہی دعائیں کی جائیں، آخر میں وہ ضرور پڑھ لی جائے۔ قال رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ۔ سورہ ہود کی آیت 47۔ اس سے مجھے اطمینان ہو گیا۔ میں جو دعا کرنا چاہتا تھا جانتا تھا کہ وہ میری اوقات سے بہت بڑھ کر ہے۔ تمہاری یہ بات بھی دل کو لگتی تھی کہ جب دینے والا اللہ ہے، جس کے قبضہ اختیار سے باہر کچھ ہے ہی نہیں، تو بندہ کچھ بھی مانگ لے، وہ اس کی اہلیت سے بڑھ کر ہوا، تب بھی اللہ چاہے گا تو اہلیت عطا فرما دے گا، مگر دل مطمئن نہیں ہوتا تھا۔ بہرحال سورہ ہود کی اس آیت مبارکہ کی آگہی کے بعد میرے دل نے مان لیا کہ میں وہ دعا کر سکتا ہوں، اور میں وہ دعا کرنے لگا۔ تمہارا حق تھا کہ میں تمہیں اس کے بارے میں بتاؤں، اور تم سے کیا پردہ، تم سے تو میں بہت ذاتی باتیں بھی شیئر کر سکتا ہوں، لیکن کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو خود سے بھی نہیں کی جا سکتی، میں تمہیں روبرو بیٹھ کر نہیں بتا سکتا تھا، اس لیے لکھ کر بتا رہا ہوں۔ مگر پہلے تمہیں اس کا پس منظر بتا دینا چاہتا ہوں کہ اس دعا کا خیال مجھے کیوں آیا۔ میں نے تفسیر میں پڑھا کہ آدمی کے لیے فیصلہ کن آخری لمحہ ہوتا ہے، کوئی پوری زندگی ایمان پر گزارتا ہے اور آخری لمحے میں بھٹک جاتا ہے تو پوری عمر رائے گاں، اور کوئی عمر بھر گناہوں میں بسر کرتا ہے، لیکن آخری لمحے میں اللہ کی رحمت اس پر مسکراتی ہے اور انجام بخیر۔ اس بات نے مجھے ڈرا دیا۔ میں نے موت کی اذیت کے بارے میں پڑھا ہے کہ روح نکالے جانے کی تکلیف کیسی ہوتی ہے، جیسے نرم و نازک ملائم کپڑا خاردار جھاڑی پر ڈال دیا گیا ہو، اور اب اسے نرمی سے نہیں بلکہ کھینچ کر نکالا جا رہا ہو، اور میں سوچتا کہ اے اللہ، مجھے تو معمولی سی چوٹ لگ جائے تو اس تکلیف کے سوا کسی بات کا خیال ہی نہیں رہتا، ذرا سا خوف طاری ہو تو سورہ فاتحہ بھی بھول جاتا ہوں، موت کی تکلیف میں مجھے کلمہ پڑھنا کیسے یاد رہے گا؟ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ واحد احد اور یکتا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، کوئی اس کا مثل نہیں، نہ وہ کسی سے ہے نہ کوئی اس سے ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ اس اذیت میں مجھے کیسے یاد رہے گا؟ یہ تو ممکن ہی نہیں، الا یہ کہ اللہ چاہے، اللہ کی کریمی کے بغیر یہ ممکن ہے ہی نہیں۔ عبدالحق کی آنکھیں بھر آئی تھیں، وہ ضبط کرنے کی سر توڑ کوشش کر رہا تھا، لیکن آنسو بہنے کے لیے بے تاب تھے۔ اس نے اپنی شدت سے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا، کمرے میں کوئی نہ تھا،
منصور میاں عقل مند تھے، انہوں نے سوچ سمجھ کر کمرے میں اسے اکیلا چھوڑا تھا۔ اس نے آنسوؤں کو آزاد چھوڑ دیا۔ تب اسے پتا چلا کہ وہ تو سیلاب کو روکے بیٹھا تھا، اور سیلاب آ جائے تو آسانی سے کب رکتا ہے۔ دیر تک وہ روتا رہا، وہ خوف سے بے حال ہو رہا تھا۔ پہلی بار پوری معنویت اور وضاحت کے ساتھ اس کی سمجھ میں آیا تھا کہ مسلمان موت سے نہیں ڈرتا، اسے صرف یہ خوف ستاتا ہے کہ کہیں اس کا رب اس سے خفا، اس سے ناراض تو نہیں۔ اب مہلت ختم ہو رہی ہے، اب کچھ کیا نہیں جا سکتا۔ اللہ اگر اس سے ناراض ہے تو وہ تباہ ہو گیا۔ اور پہلی بار اس کی سمجھ میں آیا کہ آدمی جہاد میں بے خوف کیوں اور کیسے ہو جاتا ہے۔ اس سے زیادہ مطمئن اور بے خوف کون ہو سکتا ہے، جس نے کائنات کے تمام خزانوں کے مالک سے سب سے نفع بخش سودا کر لیا ہو، زندگی کا، جان کا سودا۔ زندگی اور جان جو اپنی ہے بھی نہیں، اللہ ہی کی دی ہوئی ہے، اور اس سے اس کے بدل میں اللہ نے جنت کا وعدہ کر لیا ہے۔ اللہ نے جو اپنے وعدے کے خلاف کبھی نہیں کرتا۔ کچھ دیر بعد اس کی طبیعت سنبھلی تو اس نے آگے پڑھنا شروع کیا۔ تب میری سمجھ میں آیا کہ اے اللہ، میرا خاتمہ ایمان پر فرمانا، مجھے نیک اور اپنے پسندیدہ بندوں میں اٹھانا کو سب سے بڑی دعا کیوں کہا جاتا ہے۔ میں نے وہ دعا شروع کی، لیکن نہ جانے کیوں میرا خوف دور نہیں ہوا، دل کو تسلی نہیں ہوئی۔ یہ یقین نہیں ہوتا تھا کہ مرتے وقت مجھے کلمہ شہادت پڑھنا نصیب ہوگا۔ میں اسی فکر میں گھلتا رہا۔ پھر ایک دن مجھے خیال آیا کہ مجھے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ، مجھ پر کرم فرمائیے، مجھے اس حال میں مرنا نصیب فرمائیے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، سجدے میں ہوں، اور اس کے ساتھ ہی اپنی اوقات کا خیال بھی آ گیا اور میں خوف سے شل ہو گیا۔ چھوٹا منہ بڑی بات، میرے اندر سے کسی نے مجھے جھڑک دیا۔ پھر مجھے خیال آیا کہ اگر یہ دعا قبول بھی ہو گئی تو بھی اس کا ایمان پر خاتمے کی ضامن ہونا تو ضروری نہیں۔ ہم کیا اور ہماری نماز کیا، نماز ہی کھوٹی ہوئی تو کیا فائدہ۔ میں پھر کچھ دن فکر مندی سے سوچتا رہا، اور میری سمجھ میں آیا کہ جماعت میں نماز پڑھتے ہوئے آدمی امام کے زیر اثر ہوتا ہے، یوں اپنی خرابی چھپ سکتی ہے، مگر یہ دعا کرنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ اس سلسلے میں تم سے بات چھیڑی، بہت کچھ سمجھا، بہت کچھ جانا اور بہت کچھ سیکھا۔ دل کو اطمینان ہو گیا اور میں یہ دعا باقاعدگی سے کرنے لگا۔ اللہ تمہیں دونوں جہانوں میں جزائے خیر عطا فرمائے۔ دعا کی قبولیت کا کوئی اشارہ تو اب تک نہیں ملا ہے، لیکن سوچتا ہوں کہ اگر میری طلب میں شدت اور سچائی ہے تو اللہ ضرور رحم فرمائے گا۔ تم بھی میرے لیے، میری مغفرت کے لیے دعا کرتے رہنا، انشاءاللہ بہتری ہی ہوگی۔ میں اپنے بیوی بچوں اور تمہارے لیے اللہ سے ایمان کی زندگی اور ایمان پر خاتمے کی دعا کرتا رہا ہوں۔ اللہ میری دعا بھی قبول فرمائیں گے انشاءاللہ۔ الوداع بیٹے، تمہارا چچا جان۔ عبدالحق نے وہ خط کئی بار پڑھا، پھر منصور بھی آ گیا۔ عبدالحق نے خط کو تہہ کر کے لفافے میں رکھ لیا۔ ابا جان نے ایک خط مجھے بھی لکھا تھا، ساتھ میں وصیت نامہ بھی تھا، منصور نے کہا۔ ویسے تو وہ خط بھی وصیت تھا، اس میں ان کی نصیحتیں تھیں۔ انہوں نے لکھا کہ کمرے کو ایسے ہی آباد رکھا جائے، بچوں کو یہاں آنے کی اجازت دی جائے، اور گھر کے تمام لوگ، خاص طور پر خواتین، یہاں نماز پڑھیں، اور قرآن اور تفسیر بھی، اور مناسب عمر پر بچوں کو بھی نماز کی تلقین کی جائے۔ اور تمہاری امی جان کیسی ہیں منصور میاں؟ جی ٹھیک ہیں، اللہ نے انہیں غیر معمولی صبر عطا فرمایا ہے، آپ کو دعا کہلوائی ہے انہوں نے۔ اس بار تو میں عجیب کیفیت میں تھا، اکیلا ہی چلا آیا، اگلی بار سب کو لے کر آؤں گا انشاءاللہ۔ جی ضرور۔ اب مجھے یہ بتائیں منصور میاں کہ یہ سب کیسے ہوا؟ عبدالحق نے کہا۔ وہ جمعے کا دن تھا، منصور نے گہری سانس لے کر کہا۔ میں آفس گیا ہوا تھا، وہاں مجھے فون پر اطلاع ملی۔ بس بھائی جان، قیامت گزر گئی مجھ پر۔ میں گھر آیا تو بہنیں، بہنوئی اور دوسرے رشتہ دار آ چکے تھے۔ میں خود آپ کے بنگلے پر گیا، مگر وہاں چوکیدار اور مالی کے سوا کوئی تھا ہی نہیں، اور رابطے کی کوئی صورت بھی نہیں تھی۔ طبیعت خراب ہوئی تھی چچا جان کی؟ منصور نے حیرت سے اسے دیکھا۔ نہیں بھائی جان، بالکل بھی نہیں، وہ تو جمعہ پڑھنے گئے تھے، جماعت کے دوران دوسری رکعت میں وہ دوسرے سجدے میں گئے تو پھر نہیں اٹھے۔ عبدالحق کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، ذہن شل ہو گیا، آنکھیں جلنے لگیں۔ سلام پھیر کر ان کے برابر والے نمازیوں نے انہیں ہلایا تو وہاں کچھ تھا ہی نہیں۔ منصور کی آواز رند گئی۔ اس بار عبدالحق خود پر قابو نہ رکھ سکا، آنسو اس کی آنکھوں سے برس رہے تھے، اس کی زبان سبحان اللہ کی تکرار کر رہی تھی۔ منصور نے کچھ نہیں کہا، خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ عبدالحق سوچ رہا تھا کہ مسعود صاحب اللہ سے کتنا ڈرتے تھے، دعا کرتے ہوئے بھی ڈرتے تھے، اللہ کی ناراضگی کا کتنا خیال تھا انہیں، اور اللہ کو یہ بات بہت پسند ہے، تو اللہ نے کیسے ان کی دعا قبول فرما لی؟ بے شک وہ تو ہے ہی دعاؤں کو قبول کرنے والا، وہ تو پوری کائنات اٹھا کر دے دے
تو اس کے خزانوں میں ایک ذرے کی بھی کمی نہ ہو۔ وہ فضل عظیم کا مالک ہے، کیسا مہربان ہے، اپنے بندوں پر کرم فرمانے والا۔ بالآخر اس کے آنسو تھم گئے۔ اللہ نے بڑا نوازا چچا جان کو۔ اس نے آہستہ سے کہا، جی بھائی جان، سبھی یہی بات کہہ رہے تھے، اور جنازے میں اتنے لوگ تھے کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ یہ سب اللہ کے ہاں مقبولیت کی دلیل ہے، عبدالحق نے کہا اور اپنا خط اس کی طرف بڑھایا۔ اسے بھی پڑھ لو۔ منصور جھجکنے لگا، لیکن بھائی جان یہ ذاتی ہے، ورنہ ابا جان نے اس پر خاص طور پر آپ کا نام نہ لکھا ہوتا۔ تمہارے لیے ضروری ہے تاکہ تم جان لو اور عمر بھر خیال رکھو کہ تم کس باپ کے بیٹے ہو، ویسے بھی تم میرے بھائی ہو۔ منصور نے لفافے سے وہ اوراق نکالے۔ عبدالحق اٹھ کھڑا ہوا۔ اب میں چلتا ہوں۔ بیٹھے نا بھائی جان، میں چاہتا ہوں کہ تم یہ خط اکیلے میں پڑھو، اس کے بعد چاہو تو چچی جان کو بھی پڑھوا دینا۔ یہ خط تمہارے پاس میری امانت ہے، اگلی بار آؤں گا تو لے لوں گا، لیکن تم اس کی کاپی اپنے پاس رکھ سکتے ہو۔ شکریہ بھائی جان۔ عبدالحق دروازے کی طرف بڑھا۔ اسی لمحے منصور نے اسے پکارا۔ اس نے پلٹ کر سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ ابا جان نے آپ کے لیے کچھ چھوڑا ہے، اپنی وہ امانت لیتے جائیے، منصور نے کہا۔ پھر وہ میز کی طرف بڑھا اور اس پر رکھا ہوا ایک تھیلا اٹھا کر عبدالحق کی طرف آیا۔ یہ لیجئے۔ عبدالحق نے وہ لے لیا۔ اس میں ابا جان کی خاص جائے نماز اور تسبیح ہے۔ ابا جان نے تاکید کی تھی کہ یہ دونوں چیزیں آپ کو دے دی جائیں۔ عبدالحق کی آنکھیں پھر بھیگنے لگیں۔ وہ تو اس کے لیے بہت بڑی دولت تھی۔ مسعود صاحب کے ترکے میں سب سے قیمتی چیزیں۔ وہ واقعی اس سے بہت محبت کرتے تھے۔ منصور اسے رخصت کرنے باہر تک آیا۔